السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ببلو تھراپسٹ۔ امید ہے آپ سب خیریت ہوں گے۔ آپ کے لیے پیش خدمت ہے عنکبوت، معرفت اور محبت سب کو نہیں ملتی، از قلم نور راجپوت، قسط نمبر 10، پارٹ 2۔ جوزف پیلس میں اترنے والی اگلی صبح کافی خاموش تھی۔ ولیم کی دیر سے آنکھ کھلی، وہ اٹھتے ہی کمرے سے بھاگا۔ رخ جارج کے کمرے کی جانب تھا۔ کمرے تک پہنچا تو دروازہ کھلا ہوا تھا، البتہ جارج غائب تھا۔ وہ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی اسٹوڈیو جا چکا تھا۔ ولیم کے کندھے جھک گئے، دل پر ڈھیروں بوجھ آن گرا۔ واپس اپنے کمرے میں آ کر اسے فون ملایا تو اس نے فون نہیں اٹھایا۔ 3-4 بار نمبر ملانے پر بھی کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ اس نے فون بے دلی سے بیڈ پر پھینک دیا۔ کھڑکی سے باہر دیکھا تو تیز ہوا چلتی محسوس ہوئی، بادل آ جا رہے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ فریش ہو کر سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ مسٹر جوزف کے پیلس میں ہوتے وہ سب ایک ساتھ ناشتہ کرتے تھے اور آج یقیناً اس کے بغیر ہی کر لیا گیا ہوگا۔ دل میں عجیب سی چبھن ہوئی، آنکھوں کے پپوٹے بھاری ہونے لگے۔ شاور لینے پر اسے آنکھوں میں جلن ہوتی محسوس ہوئی تھی اور پھٹا ہونٹ بھی تکلیف دے رہا تھا۔ جیسے ہی وہ آخری سیڑھی تک پہنچا، ٹیلی فون کی گھنٹی بجنا شروع ہوئی۔ لانچ میں کوئی بھی نہیں تھا، نینی اور نسا نظر نہیں آئے۔ آج اس کا ارادہ عیسیٰ ماموں سے ملنے کا تھا، کیونکہ وہ واحد شخص تھا جس سے مل کر دل کو سکون کا احساس ہوتا تھا۔ وہ ٹیلی فون کی بجتی گھنٹی نظر انداز کر کے گزر جانا چاہتا تھا، پر گھنٹی بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سیاہ پینٹ پر سفید سلیکس شرٹ اور ڈینم کی سیاہ جیکٹ پہنے وہ بنا بیزار سا ٹیلی فون کے جانب بڑھا۔ کتھئی بال گیلے ہونے کے باعث پیچھے کے جانب سیٹ تھے۔ فون کے قریب پہنچ کر اس نے کریڈل اٹھایا۔ ہیلو، لہجے میں بیزاری واضح تھی۔ ایک تو ملازم صفائی کرتے نظر آئے، پر صوفی کے علاوہ کوئی اور فون نہیں اٹھا سکتا تھا۔ آج صوفی بھی جانے کہاں غائب تھی۔ ہیلو بردر ان لا، تپانے والی آواز گونجی۔ ولیم کو چند سیکنڈ بھی نہیں لگے تھے سمجھنے میں کہ دوسری جانب کون تھا۔ آواز سنتے ہی اس کے تاثرات تن گئے، کنپٹیاں پھول گئیں۔ کون ہے؟ اس نے انجان بننے کی کوشش کی۔ پہچان تو لیا ہوگا، اپنی بہن سے کہو میرا فون اٹھائے، صبح میرا نام سنتے ہی گھبرا کر کاٹ دیا تھا اور اب تک فون نہیں اٹھایا۔ ولیم کے سر پر لگی اور تلوؤں پر بجھی۔ ہمت کیسی ہوئی اس کی نسا کا نام لینے کی؟ بکواس بند کرو جیکب، وہ دبی دبی آواز میں چٹلایا۔ او سالے صاحب برا مان گئے، پر برا ماننے والی بات تو نہیں ہے، نسا میرے ہونے والی فیونسی ہے۔ نسا کا نام مت لو جیکب، ولیم پھر سے پھکارا۔ چہرہ سرخ پڑ چکا تھا، کنپٹی کی رگیں مزید پھول گئیں۔ جیکب سامنے ہوتا تو وہ اس کا گلا دبا دیتا۔ نسا کا روتا چہرہ سامنے آیا تو جسم میں شرارے سے بھرنے لگے۔ میرے خیال سے تمہیں جینی پر توجہ دینی چاہیے، نسا کو میں سنبھال لوں گا، خباثت سے کہتا۔ وہ اسے جان بوجھ کر سلگا رہا تھا۔ نینسی والے حادثے کو وہ آج تک نہیں بھولا تھا۔ اسے ولیم سے نفرت تھی اور یہ اچھا موقع مل گیا تھا اسے ولیم کو ذلیل کرنے کا۔ اگر تم نے ایک بار اور میری بہن کا نام لیا تو پھر کسی کا نام لینے کے قابل نہیں رہو گے۔ وہ خالی دھمکی نہیں دے رہا تھا، پر دوسری جانب جیکب کا قہقہا بلند ہوا۔ کیا کر لو گے؟ ہاں، سمجھا کیا ہے خود کو؟ سنا ہے آج کل توپ بنے پھرتے ہو، اوقات میں رہو ورنہ پچھتاؤ گے، سمجھ آئی؟ باپ کے پیسے پر تو جیکب کو بھی گھمنڈ تھا، اور پھر چمکتا ستارہ ہونے پر وہ کسی دوسرے کو کھاتے میں نہیں لاتا تھا۔ سامنے آؤ پھر بتاتا ہوں۔ ولیم پیچھے کیسے رہ سکتا تھا؟ اچھا، ایڈریس دے رہا ہوں، آ جاؤ، پھر بیٹھ کر گپ شپ کریں گے۔ جیکب نے پھیلتے ہوئے اسے اپنے پرائیویٹ اپارٹمنٹ کا پتہ بتایا۔ یہ غلطی کر دی تھی اس نے۔ فون ٹو ٹو بجنے لگا تو ولیم نے غصے سے کریڈل پٹکا۔ دونوں ہاتھوں سے چہرہ صاف کرتے وہ لال بھبو کا چہرہ لیے ادھر ادھر دیکھنے لگا اور پھر نظر اسٹور روم پر پڑی۔ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے اسٹور روم کی جانب بڑھا۔ جیکب نے خود بلایا تھا، اگر وہ نہ جاتا تو پھر تف ہے اس کے جوزف ہونے پر۔ چند منٹوں بعد وہ اسٹور روم سے باہر نکلا۔ ایک ہاتھ میں بوٹل سلنڈر تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں 4 فیٹ لمبا اور 4 انچ چوڑا لکڑی کا ڈنڈا، اور اگلے ہی پل وہ جبڑے پیچھے خارجی دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ آنکھیں جیسے شعلے اگل رہی تھیں۔ نینی اپنے کمرے سے نکلی تو انہوں نے ولیم کو ڈنڈا کندھے پر جمائے اور دوسرے ہاتھ میں بوٹل سلنڈر تھامے تیز تیز جاتے دیکھا۔ ان کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ولیم، نینی نے کب سے پکارا۔ ولیم، کہاں جا رہے ہو؟ ولیم کو کچھ سنائی نہیں دیا۔ جب تک وہ تیز تیز چلتی کداور دروازے تک پہنچتی، تب تک ولیم گھر کی گاڑی سٹارٹ کیے ان کی آنکھوں کے سامنے زن سے گزر گیا۔ یا خدا، خیر! نینی نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھا۔ نسا ان کی آواز پر کمرے سے نکل آئی تھی۔ نینی، کیا ہوا؟ وہ پریشان کھڑی نینی کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھیں۔
وہ ولیم پتہ نہیں کہاں گیا ہے۔ نینی کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ آپ پریشان مت ہوں، آئیں میرے ساتھ۔ وہ انہیں کندھوں سے تھام کر واپس لے گئی، جبکہ ولیم آدھے گھنٹے کی ریش ڈرائیونگ کے بعد مطلوبہ عمارت تک پہنچ گیا تھا۔ اسے داخلی دروازے پر ہی روک لیا گیا اور پھر جیکب سے کنفرم کرنے کے بعد اسے جانے دیا گیا۔ البتہ اس کے کندھے پر رکھا ڈنڈا اور ہاتھ میں بوٹل سلنڈر اسے مشکوک بنا رہے تھے، پر جیکب نے خود شناخت کر دی تھی تو اسے جانے دیا گیا۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتا اوپر تک آیا اور پھر مطلوبہ اپارٹمنٹ کے سامنے پہنچ کر اس نے زوردار لات مار کر دروازہ کھولا۔ دروازہ لاک نہیں تھا۔ شور کی آواز پر لانچ میں اپنے دوستوں کے ساتھ مذاق اڑاتا جیکب اچھل پڑا۔ ولیم نے وال گھما کر سلنڈر آن کیا اور اگلے ہی پل وہ ان کے سروں پر پہنچ چکا تھا۔ جلتا سلنڈر اس کے ہاتھ میں دیکھ کر جیکب کی سٹی گم ہو گئی۔ ولیم نے بنا کچھ کہے سنی جیکب کا نشانہ لے کر ڈنڈا گھما کر اسے دے مارا۔ اگر وہ نیچے نہ جھکتا تو اس کا سر اڑ جاتا، پر اب ڈنڈا پیچھے دیوار میں لگے شیشے سے ٹکرا کر نیچے گر چکا تھا۔ شیشے کے ساتھ کافی چیزیں ٹوٹ کر بکھر گئیں۔ جیکب اور اس کے دوستوں میں ہڑبڑاہٹ سی مچ گئی۔ ولیم، پاگل ہو گئے ہو؟ اپنا بچاؤ کرتا جیکب چلایا۔ اس کی سٹی گم ہو چکی تھی۔ ولیم جلتا سلنڈر ہاتھ میں لیے اس کے پیچھے لپکا۔ یہ دیکھ کر باقی لڑکے بھاگ جانا چاہتے تھے، پر ولیم نے بھاگنے نہیں دیا۔ انہی لڑکوں کے سامنے اس نے نسا کا مذاق اڑایا ہوگا۔ میں نے کہا تھا میری بہن کا نام مت لینا۔ اس پر واقعی بھوت سوار ہو چکا تھا۔ جیکب کا دل اچھل کر حق میں آیا۔ اگر اس نے کسی چیز میں آگ لگا دی تو، اگر آگ لگ گئی تو، اگر اسے ہی آگ لگا دی تو؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، ہوش میں آؤ۔ وہ صوفے کے پیچھے کھڑا اس سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور تمہارا دماغ ٹھکانے لانے میں مجھے ذرا دیر نہیں لگے گی۔ وہ رک گیا، سلنڈر والا ہاتھ آگے کر کے رکھا تاکہ وہ ڈرا رہے۔ یہ میری آخری وارننگ ہے جیکب، میری بہن سے دور رہو ورنہ ایسی شکل بگاڑوں گا کہ دکھانے لائق نہیں رہو گے۔ اس نے جیکب کے پیچھے والی کھڑکی کے نشانہ لے کر سلنڈر گھما کر دے مارا، جو کھڑکی کا شیشہ توڑ کر باہر نکل گیا۔ ٹھاک کی آواز گونجی۔ یقیناً سلنڈر نیچے گر چکا تھا۔ جیکب گھبراہٹ میں سر پر دونوں ہاتھ رکھتے نیچے گرا۔ اس سے پہلے کہ سیکیورٹی اوپر تک آتی وہ اس پر تحیرانہ نظر ڈالتا اپارٹمنٹ سے باہر نکلا۔ جیکٹ سے ماسک نکالتے منہ پر لگایا، جیکٹ اتار کر بازو پر پھیلائی، لفٹ میں داخل ہو کر گراؤنڈ فلور کا بٹن دبایا اور چند سیکنڈز میں وہ نیچے تھا۔ تیزی سے گاڑی کی جانب بڑھا۔ سیڑھیوں پر بھاری بوٹوں کی آواز سنی جا سکتی تھی۔ یقیناً سیکیورٹی والے اوپر کی جانب بھاگ رہے تھے۔ جب تک سیکیورٹی اوپر پہنچی وہ گاڑی میں بیٹھ کر نکل چکا تھا۔ چہرے پر لگے ماسک نے اسے بچا لیا۔ ایڈنبرگ کی سڑکوں پر گاڑی بھگاتے اس کے جبڑے ابھی تک بچھے ہوئے تھے، بھویں سکڑی ہوئی تھیں۔ دل تو کر رہا تھا کہ جیکب کا حشر نشر کر دے، پر اس جیسے ایکٹر کے لیے ٹریلر ہی کافی تھا۔ پکچر دیکھنے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ وہ خود تو نکل آیا تھا، پیچھے جیکب کی حالت ہوا نکلے غبارے جیسی تھی۔ بلڈ پریشر اوپر چڑھ گیا تھا اور دل کی دھڑکن نیچے گر گئی تھی۔ ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ وہ ڈیفالٹ پیس کے رنگوں سے ناواقف تھا، ورنہ اسے یوں سرعام دعوت دینے سے پہلے ضرور سوچتا۔ جیکب، تم ٹھیک ہو؟ اس کے ایک دوست نے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے پانی کا گلاس پکڑایا، جسے وہ گٹاگٹ پی گیا۔ اگلے ہی لمحے اس کے کپکپاتے ہاتھ فون پر پھسل رہے تھے۔ وہ مسٹر ایلبرٹ کا نمبر ملا رہا تھا۔ دوسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو ڈیڈ۔ وہ چاہ کر بھی اپنی آواز کی لرزش پر قابو نہیں پا سکا۔ اب وہ انہیں ولیم کا کارنامہ سنا رہا تھا، پر ذرا سا غور کرتا تو اسے یاد آ جاتا کہ ولیم جوزف کو گپ شپ کی دعوت اس نے ہی دی تھی، پر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ گپ شپ ڈنڈے اور سلنڈر سے ہوگی، منہ سے نہیں۔ حق ہا بیچارہ جیکب۔ اگلے آدھے گھنٹے تک ولیم کی گاڑی سڑکوں پر بے وجہ گھومتی رہی۔ نہ کوئی منزل تھی، نہ کوئی راستہ سمجھ آ رہا تھا۔ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے وہ کتنی دیر یوں ہی گھومتا رہا۔ چہرہ ابھی تک سرخ تھا، جانتا تھا مسٹر جوزف تک اس کے کارنامے کی خبر پہنچ چکی ہوگی، اس لیے فی الوقت جوزف پیلس جانا اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مارنے جیسا تھا۔ کچھ یاد آنے پر اس نے ساتھ والی سیٹ پر رکھا فون اٹھایا۔ گاڑی سڑک سے نیچے اتار کر ایک جانب روک دی۔ سرمئی ایڈنبرگ کے اوپر بچھا آسمان بادلوں سے ڈھک گیا تھا۔ اب وہ جینی رابرٹ کا نمبر ان بلاک کر رہا تھا اور اگلے ہی پل اس نے جینی کو کال ملا دی۔ پہلی بیل پر فون نہیں اٹھایا گیا، البتہ دوسری بیل پر فوراً اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، وہ بھویں سکیڑ کر بولا، لیکن دوسری جانب سے کوئی آواز نہ ابھری۔ خاموشی چھائی رہی۔ ہیلو، اس بار وہ ذرا غصے سے بولا، میں خواب دیکھ رہی ہوں یا حقیقت بھی اس قدر خوبصورت ہو سکتی ہے؟ جینی کی خوبصورت آواز گونج گئی۔ ڈراونے خوابوں سے بچ کر رہے محترمہ، ورنہ آنکھوں سے نفرت ہو جائے گی۔ اس نے طنز کا تیر چلانا ضروری سمجھا۔
کہیں مسٹر ولیم جوزف کیسے یاد کیا؟ اس کے طنز کو ہوا میں اڑاتے وہ اسی لہجے میں بولی، یہ بتانے کے لیے کہ میرے بھائی کو ہرٹ مت کرنا جینیفر رابرٹ۔ وہ بنا کسی لگی لپٹی کے بولا، آج سے پہلے جینیفر نام کبھی اتنا خوبصورت نہیں لگا۔ ادائے بے نیازی ولیم کا خون جلا گئی۔ پروڈکشن ہاؤس کے سیٹ پر آج شوٹنگ چل رہی تھی۔ جینی کے چند سین تھے جنہیں شوٹ کیا جا رہا تھا۔ کیمرہ، لائٹ اور ایکشن کی موجودگی میں وہ اپنے سین چھوڑے اس کا فون سن رہی تھی، جو فون پر محبت کی باتیں تو ہرگز نہیں سنا رہا تھا۔ مصروف سا جارج اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا ٹیم کو ہدایت دے رہا تھا۔ آج وہ کافی سنجیدہ تھا۔ اس نے جینی کو ایک نظر بھی نہیں دیکھا تھا، البتہ جینی اس کی سرخ متورم آنکھیں دیکھ سکتی تھی۔ جارج کے لیے اسے کیمرے میں دیکھنا بھی کافی مشکل تھا، پر وہ اپنے دل کو اپنے کام کے درمیان نہیں لا سکتا تھا۔ میں مذاق نہیں کر رہا جینی، میں بھی نہیں۔ اس بار وہ سنجیدہ ہوئی۔ جس نے میرے بھائی کا دل توڑا، میں اس کی گردن توڑنے میں دریز نہیں کروں گا۔ وہ لہجے کا زہر انڈیلنے لگا۔ جینی پھیکا سا ہنس دی۔ تمہارے بھائی کے جذبات کی ذمہ داری نہیں اٹھا رکھی میں نے۔ اس بار وہ سنجیدہ ہوئی، چہرے پر اہانت ابھر آئی۔ کیا سمجھتا تھا وہ اسے؟ تو پھر اپنے جذبات اپنے تک محدود رکھو۔ ولیم جوزف کوئی ایوارڈ نہیں ہے جو تمہیں اچھی اداکاری کی بدولت مل جائے گا۔ اس کا جواب سنتے ہی اس نے فون کاٹ کر ساتھ والی سیٹ پر پھینکا۔ ڈیم اٹ! ایک بار پھر اسٹیئرنگ پر ہاتھ غصے سے مارا۔ دماغ درد کرنے لگا تھا، پر سمجھ نہیں آ رہا تھا سب ٹھیک کیسے کرے۔ تھک ہار کر اس نے اسٹرلنگ کی جانب گاڑی کا رخ موڑ دیا۔ شاید عیسیٰ ماموں ہی کچھ مدد کر پائیں۔ کچھ کہانیاں ازل سے ہی سوگوار ہوتی ہیں، نہ کوئی شروعات، نہ کوئی اختتام، اور نہ ہی کوئی سکون کا پل۔ ایک ایسا لمحہ جو ہماری اپنی کہانی میں صرف ہمارا ہو، پر کچھ خواہشیں ہی رہ جاتی ہیں۔ ایسا ہی کچھ فلک عالمگیر کے ساتھ ہو رہا تھا۔ پچھلے 2 دنوں میں اس نے کئی بار رئیس کو دیکھنے کی کوشش کی تھی اور ہر بار نظریں ہٹا لیتی۔ پتہ نہیں کیوں وہ اسے پورے حق سے دیکھ ہی نہیں پائی تھی۔ سوشل میڈیا پر ہر وقت ہنستا مسکراتا نظر آنے والا شخص، جسے اس نے پچھلے 13 سالوں میں صرف موبائل فون کی اسکرین پر ہی دیکھا تھا، اسے سامنے سے دیکھنا اتنا مشکل کیوں تھا؟ آج اسے احساس ہوا تھا کہ زندگی سوشل میڈیا کی ریلز میں دکھائی جانے والی رنگینیوں سے کئی مختلف ہوتی ہے۔ کیمرہ ہٹتے ہی روشنی غائب ہو جاتی ہے، رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں اور چہرے پر چڑھا مسکراہٹ کا ماسک اتر کر رکھ دیا جاتا ہے۔ پورا عالمگیر خاندان رئیس مینشن میں موجود تھا، پر پچھلے 2 دنوں میں اسے رئیس بامشکل ہی نظر آیا تھا۔ اسے تو شاید احساس بھی نہیں تھا کہ فلک بھی وہاں موجود تھی۔ البتہ فلک کے لیے لمحے چاہے غم کے ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحے تھے۔ یوں بھی اسے بلقیس بیگم سے کوئی جذباتی وابستگی نہیں تھی۔ ہاں، اسے رئیس و زری کو دیکھ کر دکھ ہوا تھا، پر اس پل یہاں رئیس مینشن میں موجود ہونا اس کے لیے قابل فخر تھا۔ کئی کنالوں پر پھیلی یہ سفید حویلی اس کے اندر مزید سفیدی اتار رہی تھی۔ وہ مطمئن تھی، جب تک یہاں تھی ان لمحوں کو جینا چاہتی تھی۔ البتہ لڑکیوں والا میں کیوں پہلے بلاؤں موڈ آن تھا۔ رئیس نے اس سے اب تک بات نہیں کی تھی تو وہ کیوں کرتی؟ میں رائٹر ہوں، میری بھی کوئی عزت ہے۔ گرم دودھ کا گلاس ٹرے میں رکھتے وہ ہولی سے بڑبڑائی۔ بڑی بڑی مڑی ہوئی پلکیں کھگی سے اٹھ جھک رہی تھیں۔ گلابی لمبی فراک پہنے، بالوں کو جوڑے میں قید کیے، دوپٹہ سر پر جمائے، اب اس کا رخ احمد اورنگزیب صاحب کے کمرے کی جانب تھا۔ وہ 2 دنوں میں ان سے کافی مانوس ہو گئی تھی۔ ان کی دیکھ بھال کے لیے گھر میں نرس موجود تھی، لیکن آج کل وہ خود اپنے ہاتھوں سے انہیں دوا دے رہی تھی۔ ٹرے اٹھائے ذہن کے تانوں بانوں میں الجھی وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی۔ راہداری میں چلتے ان کے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی جب اچانک رک گئی۔ دل اچھل کر حرک میں آ گیا۔ سفید دیواروں میں نصب سفید شیشوں والی راہداری میں سامنے ہی رئیس چلتا آ رہا تھا۔ وہ شاید انہیں کے کمرے سے لوٹا تھا۔ کریم رنگ کے ٹراؤزر اور کافی رنگ کی ڈھیلی سی شرٹ پہنے وہ سپاٹ چہرہ لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ فلک تو جیسے ساکت ہو گئی، نہ قدم آگے بڑھ سکے اور نہ واپس جانے کی ہمت تھی۔ اگر پلٹی تو وہ اسے دیکھ لیتا اور اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھنا بہت مشکل تھا۔ خوبصورت چہرہ سرخ پڑ چکا تھا، ہتھیلیوں میں پسینے اتر آئے۔ وہ جس کے نام کے اتنے خواب دیکھے تھے، اسے یوں روبرو پا کر دل کیسے نہ دھڑکتا۔ وہ لمحہ بلمحہ قریب ہو رہا تھا۔ سیلنگ سے لٹکتے برقی کمکمے اس کی دمک کا مقابلہ کرنے کی کوشش میں بے حال ہو رہے تھے، پر مجال ہے جو رئیس اورنگزیب سے جیت پائیں؟ وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے وہ چمکتے ماربل پر اپنے بڑھتے قدموں کو دیکھ رہا تھا۔ نرم سی چپل پہنے، رف سے ہولی میں بھی وہ اتنا ہی اچھا لگ رہا تھا جتنا کسی شوٹ کے دوران لگتا تھا۔ وہ قریب پہنچا تو فلک بھی سر جھکا کر قریب سے گزری۔ تم فلک ہو نا؟
عقب سے ابھرنے والی آواز پر فلک کے ہاتھ سے ٹرے گرتے گرتے بچی۔ وہ رک گئی۔ اس کے عقب میں رئیس رک موڑے کھڑا تھا۔ فلک کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ فیمینین انرجی پر لمبے لمبے گیان لکھنے والی، فون پر اسے کھری کھری سنانے والی فلک عالمگیر میں رئیس کی جانب رخ پھیرنے کی ہمت نہیں تھی۔ کم آن فلک، خود کو دلاسا دیتے اس نے قدم بڑھا کر دیوار کے ساتھ رکھی اونچی ٹانگوں والی میز پر ہاتھ میں پکڑی ٹرے رکھ دی۔ میز کے اوپر خوبصورت گلدان رکھا تھا جس میں سفید گلاب کے پھول مہک رہے تھے۔ اس گلدان میں روز تازہ پھول سجائے جاتے تھے جن کی خوشبو سے پوری راہداری مہکتی رہتی تھی۔ ٹرے رکھنے کے بعد اس نے پلٹ کر رئیس کی جانب دیکھا۔ جی ہاں، میں ہی ہوں، فلک عالمگیر۔ گردن کھڑی کرنے کی کوشش کی، پھر بھی رئیس کو دیکھنے کے لیے اسے گردن مزید اونچی کرنی پڑتی۔ وہ اچنبے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ فون پر اتنی باتیں کیسے سنا لیتی ہو؟ تم تو بچی ہو۔ پتہ نہیں اس نے تبصرہ کیا تھا یا بےعزتی۔ فلک کا چہرہ خفت سے سرخ پڑ گیا۔ بچی نہیں ہوں میں، 23 سال کی ہوں۔ رئیس کے چہرے پر نظر جمانے کی کوشش کی جو واقعی حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کنپٹی کے قریب چمکتے وہ چند سرمئی بال نہ ہوتے تو یقیناً لوگ اس کی عمر سے دھوکہ کھا جاتے۔ اور میں 39 کا ہوں۔ تمسخر اڑاتا لہجہ لیے وہ یوں ہی ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے آگے بڑھا۔ فلک کو اپنے چہرے سے آگ نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ لمبی لمبی تقریریں جو یاد کر کے رکھی تھیں کہ اس سے ملے گی تو یہ سنائے گی، وہ سب اڑن چھو ہو گئیں۔ زبان تالوں سے جا لگی۔ کم بخت محبوب کا سامنا دنیا کا سب سے مشکل کام کیوں ہے؟ ویسے اتنی بیوقوف لگتی تو نہیں ہو تم۔ وہ اس سے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑا دلچسپی سے اس کی اڑی رنگت دیکھ رہا تھا۔ ہاف سلیو شرٹ سے جھانکتے کثرتی بازو نمایاں تھے۔ اس کی گندمی رنگت پر یہ کافی رنگ اچھا لگ رہا تھا۔ جو دوسروں کو بیوقوف سمجھتے ہیں ضروری نہیں وہ خود اگلے کل ہوں۔ ہمت جٹا کر کہہ ہی دیا۔ فلک نے پلکیں اٹھائیں اور وہ مسکرا دیا۔ 2 دن بعد اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ تمہاری آنکھیں، وہ سحر انگیز لہجے میں بولا تو فلک کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ تمہاری یہ آنکھیں سالم بندہ نکل جائیں، پھر بھی تمہیں اپنی عمر کا کوئی لڑکا نہیں ملا جو 13 سالوں سے میرے انتظار میں بیٹھی ہو؟ لہجے میں چھپا طنز چھپا نہیں رہ پایا۔ فلک کو اپنے دل پر کھوسا پڑتا محسوس ہوا۔ وہ اسے زج کر رہا تھا۔ میں رشتوں کو عزت دینے والے خاندان سے ہوں، ان کا تماشا بنانے والوں میں سے نہیں۔ دل دکھا تو زبان نے کڑوا ہونا ضروری سمجھا۔ رئیس نے لب بھیج کر اسے دیکھا۔ اچھی بھلی لڑکی کو اس سے باندھ کر اس کی زندگی خراب کر دی گئی تھی، جبکہ فلک نے پلکیں جھپکتے آنسوؤں میں ابھر آنے والی نمی کو پینے کی کوشش کی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا وہ رئیس سے یوں ملے گی۔ وہ تو اپنی پہچان بنا کر ہی اس کے سامنے آنا چاہتی تھی۔ ڈونٹ ویسٹ یور لائف فلک۔ ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کے بالوں کو چھوا گیا اور فلک کی آنکھیں اگلے ہی پل آنسوؤں سے بھر گئیں۔ وہ حیرانی سے اسے تکے گئی۔ جانتی تھی بڑوں نے رئیس سے اس کا رشتہ ایک سمجھوتے کی بنیاد پر کر دیا تھا۔ اپنی پہچان بناؤ۔ وہ گال تھپتھپا کر واپس پلٹ گیا۔ فلک کا دل کسی نے مٹھی میں پکڑ کر کھینچ دیا۔ ایسے کیسے وہ جان چھڑا کر جا سکتا تھا؟ اور اسے جان چھڑانا آج ہی کیوں یاد آیا؟ اسی دن انکار کیوں نہیں کیا تھا جب یہ رشتہ طے ہوا تھا؟ وہ تو 10 سال کی تھی پر رئیس تو بالغ تھا۔ آخر کیوں؟ دل کرلا اٹھا۔ وہ اتنا مطلبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنا کام نکال کر وہ آج اس سے مکر نہیں سکتا۔ وہ قدم اٹھاتا دور جا رہا تھا اور فلک کا دل ڈوب گیا، پر اگلے ہی لمحے اس کی لرزتی آواز ابھری۔ آپ کو لگتا ہے اپنی پہچان بنانے کی خاطر کسی دوسرے کی پہچان چھین لینا اخلاقیات میں آتا ہے؟ بازو سینے پر جما لیے۔ یوں تو پھر یوں ہی صحیح، آج حساب برابر ہونا چاہیے۔ رئیس رک گیا، بھویں سکڑ گئیں۔ اس نے رخ پھیر کر کندھے اچکائے تاکہ وہ اپنی بات کی وضاحت کرے۔ 13 سال پہلے انکار کیوں نہیں کیا آپ نے؟ دل جل رہا تھا، وہ جل رہی تھی۔ اس کے جانب قدم بڑھائے اور پھر سامنے آن کھڑی ہوئی۔ رئیس نے بڑی بڑی آنکھوں والی اس لڑکی کو دیکھا جو گلابی فراک میں گلابی پھول لگ رہی تھی۔ کوئی بھی عام و خاص شخص اس جیسی لڑکی کو کبھی نہ ٹھکراتا۔ وہ تو محبت کے لیے بنی تھی، پر رئیس وہ تو عنکبوت تھا، اور عنکبوت کی کوئی لو سٹوری نہیں ہوتی، بالکل ویسے ہی جیسے اس کے فیورٹ اسپائڈر مین کی نہیں تھی۔ 13 سال پہلے جام شروع کیوں آئے تھے آپ؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں اس کے زخمی دل کا حال بیان کر رہی تھیں۔ رئیس کی نظریں اس کی ناک کی لونگ پر جم گئیں۔ ریشمی دوپٹہ سر سے ڈھلک گیا۔ شہد رنگ گھنگریالے بالوں میں اس کا خوبصورت چہرہ مزید واضح ہو گیا۔ 13 سال پہلے کیوں نہ انکار کیا آپ نے؟
صرف اس لیے کہ انکار کے بدلے آپ کو کچھ نہ ملتا؟ لہجے میں تمسخر تھا اور آنکھوں میں نمی۔ وہ سراپائی سوال تھی۔ اگر آپ اتنے ہی غیرت مند تھے تو تب انکار کرتے، لیکن نہیں۔ اپنی ڈوبتی دنیا کو بچانے کے لیے آپ نے مجھے استعمال کیا۔ یہ حق کس نے دیا آپ کو؟ ہونٹ بھینچ کر آنسو ضبط کرنے چاہے۔ رئیس کو لگا آنسو کسی بھی لمحے پلکوں کی بار توڑ کر گالوں پر بہہ نکلیں گے، اور وہی ہوا۔ ایک موٹا آنسو اس کے سرخ رخسار پر بہتا چلا گیا۔ رئیس کی نظریں اسی آنسو پر پھسلتی گئیں۔ اگلے ہی پل رئیس نے ذرا سا اس کی جانب جھکتے ہاتھ اٹھایا اور شہادت کی انگلی سے اس کے رخسار پر بہتا وہ آنسو چن لیا۔ فلک تو جیسے جم گئی۔ کوئی بیک وقت اتنا مہربان اور ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑی بڑی آنکھیں مزید پھیل گئیں۔ مجھے روتی ہوئی لڑکیاں ذرا نہیں پسند۔ انگلی کی پوروں پر چمکتا اس کا آنسو رئیس نے جھٹکے سے ہوا میں اچھال دیا۔ فلک دھک دھک کرتا دل لیے اسے دیکھتی گئی۔ ہاتھ دوبارہ ٹراؤزر کی جیب میں ڈال لیے۔ جاؤ اور سو جاؤ، جلد تم اس رشتے سے آزاد ہو جاؤ گی۔ وہ اس کا دل کچلتا پلٹ گیا۔ فلک کے لیے اس کی یہ بات کسی زنجیر کے وار سے کم نہیں تھی۔ وہ منہ بھیچے کھڑی رہی، آنکھوں میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ آزاد کر دے گا؟ کیسے؟ کیوں؟ کس نے حق دیا اسے؟ انچاہے رشتے میں باندھنے کا گھر والوں کا حق کس نے دیا تھا؟ اور اس رشتے کو ختم کرنے کا حق اسے کس نے دیا تھا؟ رئیس اورنگزیب صاحب، اس بار اس کی آواز اونچی تھی، آنکھوں میں غصے کی آمیزش تھی۔ آپ ایک جھوٹے انسان ہیں، بزدل اور بے رحم، جسے صرف اپنی ذات سے مطلب ہے۔ وہ رک گیا، پر پلٹا نہیں، نظر پیروں کے انگوٹھے پر جمائے کھڑا رہا۔ جھوٹ کہتے ہیں سب کہ رئیس اورنگزیب روایت سے جڑا انسان ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ مجھے یوں ڈسون نہ کرتے، پر حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کا روایت سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ آپ کے نزدیک اگر کچھ اہم ہے تو آپ کی دنیا ہے، صرف آپ کی ذات ہے۔ فلک تو شدت ضبط سے پھٹ پڑی تھی۔ وہ ہولے سے ہنس دیا۔ فلک نے اسے ہی پہچانا تھا۔ اسے واقعی کسی روایت سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اگر اسے فرق پڑتا تھا تو اپنے نام سے، اپنی پہچان سے۔ تو پھر اپنی پہچان بناؤ محترمہ۔ روتے بھی لگتے توجہ کے طالب لوگوں سے نفرت ہے مجھے، بنا مڑے زہرکند لہجے میں کہتا وہ تیز تیز قدم اٹھاتا دور ہوتا گیا اور پھر راہداری کے آخر میں مڑ گیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ عالمگیر حویلی ہوتی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی، لیکن یہاں رئیس مینشن میں رونا اسے اپنی توہین لگا۔ میز پر رکھا دودھ کا گلاس ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ آستین سے آنسو پوچھتی ٹرے کے جانب مڑی اور اسے اٹھا کر واپس پلٹ گئی۔ دودھ دوبارہ گرم کرنا تھا۔ کھڑکیوں سے گرتی رات فلک کے دل کی طرح مزید بوجھل ہو گئی۔ نیسا نینی کو دلاسا دے کر اپنے کمرے میں واپس آئی تو دروازے پر ہی ٹھٹک کر رک گئی۔ مسٹر جوزف اس کے کمرے میں موجود تھے۔ یہ باعث حیرت تھا۔ وہ اس کے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھا وہ فریم اٹھا کر دیکھ رہے تھے جس میں نیسا 5 سال کی تھی اور مسٹر جوزف کے گلے میں باہیں ڈال کر کھڑی تھی۔ بیڈ سے کچھ فاصلے پر کھڑکی کے ساتھ دیوان صوفہ رکھا تھا۔ ڈیڈ، آپ یہاں؟ وہ خوشگوار حیرت لیے اندر داخل ہوئی۔ اسے یاد بھی نہیں تھا پچھلی بار وہ اس کے کمرے میں کب آئے تھے، پچھلی بار کب انہوں نے اسے گلے لگایا تھا۔ وہ ان کا باپ تھا، پھر بھی صدیوں کے فاصلے پر تھا، اور آج خود چل کر آیا تھا۔ نیسا کا حیران ہونا تو بنتا تھا۔ اس کی آواز پر وہ پلٹے اور پھر مسکرا دیے۔ ادھر آؤ۔ صوفے پر بیٹھتے انہوں نے نیسا کو اپنی جانب بلایا۔ وہ خوشی سے ان کی جانب بڑھی اور پھر ان کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ مسٹر جوزف نے اس کے گرد بازو پھیلا کر اس کا سر اپنے کندھے سے ٹکایا۔ نیسا کے لیے یہ اتنا حیران کن تھا کہ وہ ساکت جم سی گئی۔ ہاتھ میں فوٹو فریم پکڑے وہ اسے دیکھ رہے تھے۔ یقین نہیں ہوتا تم اتنی بڑی ہو گئی ہو، یوں لگتا ہے جیسے کل کی ہی بات ہے۔ فریم واپس رکھ دے انہوں نے نیسا کے سر پر بوسہ دیا۔ نیسا پر تو آج حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ وہ تو کچھ بول ہی نہیں پائی۔ کئی لمحے یوں ہی ان کے کندھے سے لگی بیٹھی رہی، کچھ نہ بولی۔ مسٹر جوزف بھی خاموش بیٹھے رہے۔ وہ اس اپنائیت کو محسوس کرنا چاہتی تھی جس کے لیے ساری عمر ترسی تھی۔ آج اسے لگا تھا جیسے وہ بیکار نہیں تھی۔ آج اسے لگا تھا اس کا ایک باپ، اس کا ایک ڈیڈ بھی تھا۔ میں سوچ رہا تھا آج ہم دونوں باپ بیٹی ڈنر کرنے چلتے ہیں۔ نیسا نے باقاعدہ ان کے کندھے سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ کیا واقعی وہ اس کا ہی باپ تھا؟ وہ مسٹر جوزف ہی تھا نا؟ مسٹر جوزف نے اس کے حیرت سے اٹھے ہوئے چہرے کو دیکھا اور پھر مسکرا دیے۔ تمہارا فیوریٹ ریسٹورینٹ کون سا ہے؟ آج تو وہ اسے خوشی اور حیرت سے مار ہی دیتے۔ فیوریٹ؟ نیسا نے زیر لب دہرایا۔
اس کا کچھ فیوریٹ تھا ہی نہیں. اسے یاد کرنے پر بھی اپنا کچھ فیوریٹ یاد ہی نہیں آیا. بتاؤ بھی. اسے الجھے دیکھ کر انہوں نے محبت سے سوال کیا. جو آپ کو پسند ہو. وہ بس اتنا ہی کہہ پائی. کیا نسا کی اپنی کوئی پہچان نہیں تھی؟ ٹھیک ہے، آج ڈنر میری طرف سے. 8 بجے ریڈی رہنا. اس کا دل کیا وہ اچھلے کودے ناچے گائے پوری دنیا کو بتائے کہ اس کا باپ آج اسے اپنے ساتھ باہر لے جا رہا تھا. اس کا باپ آج اس کے کمرے میں آیا تھا. اس کے باپ نے آج اسے محبت سے بوسہ دیا تھا. پر وہ تو سانس بھی نہیں لے پائی. آنکھوں میں نمکین پانی اکٹھا ہونے لگا. کچھ لمحے مزید خاموشی کی نظر ہوئے. پھر اسے مسٹر جوزف کی آواز سنائی دی. میں پوچھنا چاہتا ہوں تمہیں میرے کل والے فیصلے پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ دل مرجھا گیا. ساری خوشی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی. میں جانتا ہوں میری بیٹی بہت فرما بردار ہے اور یہ بھی جانتا ہوں وہ مجھے کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں کرے گی. وہ اس کے جواب سے پہلے ہی اس کے کندھوں پر اپنی توقعات کا بوجھ ڈالتے گئے. میں جانتا ہوں میری نسا بالکل بھی نینسی جیسی نہیں ہے. نہ وہ اس کی طرح مجھے پریشان کرے گی. پھر بھی میں تم سے تمہاری مرضی پوچھنا چاہتا ہوں. بولو نسا، تم کیا چاہتی ہو؟ ماں باپ کی محبت کے بھوکی اولاد کو ذرا سی توجہ دے کر ان کے گلے پر چھری بھی پھیر دو تو وہ اف تک نہیں کریں گے. کیا ہوگا اگر وہ انکار کر دے؟ وہ اپنے باپ کو مایوس کر دے گی. یہ محبت، یہ شفقت دوبارہ کبھی نصیب نہیں ہوگی. اس کا باپ ناراض ہو جائے گا اور وہ انہیں ناراض کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی. دل دکھا تھا پر اس نے چہرہ اٹھا کر بس اتنا ہی کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ زبردستی مسکرائی. دل مر گیا. اپنی ذات پر اس نے اپنے باپ کی محبت کو فوقیت دے دی. اب اسے ساری عمر اپنے باپ کی توقعات کا بوجھ اٹھانا تھا. ساری عمر سے یوں ہی زبردستی مسکرانا تھا. دل کرلانے لگا تو اس نے دل کو تھپک کر سلا دیا. مجھے تم پر فخر ہے نسا. آج تم نے ثابت کر دیا تم ایک عظیم ماں کی بیٹی ہو. نسا کی گردن پر چھری پھر گئی. خون بھر بھر بہنے لگا اور وہ اف تک نہ کر پائی. کاش اس کی ماں زندہ ہوتی تو شاید وہ اپنا درد سنا پاتی. پر یہاں اس کی ہمدرد کوئی نہیں تھا. وہ کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ اسے ایک اچھی بیٹی بننا تھا. اسے اپنے باپ کے فخر کو قائم رکھنا تھا. اسے ایک عظیم ماں کی بیٹی ہونے کا فرض نبھانا تھا. اسے ولیم کا خیال آیا. اسے جب پتہ چلے گا تو اس کا رد عمل کیا ہوگا. پھر اس نے سر جھٹک دیا. ولیم اسے اپنے باپ سے زیادہ عزیز تو نہیں تھا. مسٹر جوزف کچھ دیر بیٹھے رہے اور پھر اسے وقت پر تیار رہنے کا کہہ کر اٹھ کر چلے گئے. وہ بندہ جانتا تھا کس اولاد کو کیسے بیڑیاں ڈالنی ہیں. یوں ہی تو نہیں اسٹارلائٹ جیسے پروڈکشن ہاؤس کا مالک بن گیا تھا. یوں ہی نہیں وہ شوبز انڈسٹری پر چھایا ہوا تھا. دماغ چاہیے ہوتا ہے اور جوزف پیٹرسن دماغ وراثت میں لے کر پیدا ہوا تھا. تم سلنڈر لے کر اس کے فلیٹ میں گھس گئے؟ عیسیٰ ماموں نے بے یقینی سے اسے دیکھا. ہاں، ولیم نے اس بات میں سر ہلایا. ندی کے کنارے پتھروں کے اوپر بیٹھے وہ دونوں آج جو ولیم نے کیا تھا اسے ڈسکس کر رہے تھے. تم نے اسے ڈنڈے سے مارا؟ اس بار انہوں نے رخ موڑ کر طائرانہ نظروں سے اسے دیکھا، یوں جیسے یقین کرنا چاہ رہے ہوں وہ اتنا خطرناک کب سے ہو گیا تھا. میں نے اسے مارا نہیں ہے، بس ڈرایا ہے. کافی حد تک پرسکون ہو چکے ولیم نے بھوے اچکاتے کہا. یہ اس کا انداز تھا، بھوے اچکانا. ہر سوال جواب میں، ہر شرارت اور ڈرامے کے بعد وہ بھوے اچکا کر بری الزامہ ہو جایا کرتا تھا. تمہیں کچھ اور نہیں ملا تھا؟ ایک اور سوال. مجھے اسٹور روم میں سب سے پہلے یہی 2 چیزیں نظر آئیں. ہونے والی بہنوئی کو کون ڈراتا ہے؟ مزید سوال. اس بار انہوں نے اردو میں کہا. لہجے میں تعصب تھا. ولیم کا ایک دوسرا شوق نت نئی زبانیں سیکھنے کا تھا اور وہ آج کل ان سے اردو سیکھ رہا تھا. کچھ جملے اور باتیں اسے سمجھ آنے لگی تھیں. اور میں نے جانی سے بھی کہا ہے کہ میرے بھائی کا دل توڑنے والی کی میں گردن توڑ دوں گا. اس نے گردن اکڑا کر اپنا کارنامہ سنایا، یوں جیسے واقعی گردن توڑ دے گا. کیا کھا رہے ہو آج کل برخوردار؟ عیسیٰ ماموں نے باقاعدہ اس کی پیشانی کو چھوا. کہیں بخار تو نہیں؟ ولیم نے خفگی سے انہیں دیکھا جن کے چہرے پر شرارت نمایاں تھی. سیریسلی، میری یہاں حالت بری ہو چکی ہے اور آپ کو مذاق سوچ رہا ہے؟ کتھئی آنکھوں میں خفگی ابھری. مجھے لگا تم اپنی ماں جیسے ہو، پر تم تو دوسرے جوزف نکلے. اب محل جا کر ٹانگیں توڑوانے کی تیاری پکڑو. جوزف تمہیں سستے میں نہیں چھوڑے گا. انہوں نے تعصب سے کہتے حقیقت سے پردہ اٹھانا ضروری سمجھا. کیا یار عیسیٰ ماموں ڈرا کیوں رہی ہیں؟ مجھے اپنی ٹانگوں سے زیادہ اپنے بہن بھائیوں کی خوشیاں زیادہ عزیز ہیں. الجھے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس نے خود کو سلجھانے کی کوشش کی. لیکن مجھے کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ بات کچھ اور ہے. اگر وہ لڑکی تمہیں پسند کرتی ہے تو تم اسے اپنے بھائی کے لیے کیسے راضی کر سکتے ہو؟
ندی کا بہتا پانی ولیم کے اعصاب پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ضروری نہیں وہ جارج سے شادی کرے، پر میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ جارج بہت ہرٹ ہوگا، اور ویسے بھی وہ مجھے نہیں پسند، اور شادی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تب تک نہیں کرو جب تک نبھا نہ سکو۔ عیسیٰ ماموں نے اس کے منہ کی بات اچک لی۔ ولیم پل بھر کو ٹھٹکا۔ آپ کے نزدیک شادی کیا ہے؟ یہ سوال پوچھتے اس کا دل جانے کیوں دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا بے ساختہ یاد آیا، اور اس کے ساتھ ہی فجر معراج بھی۔ دل میں عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر گواہوں کی موجودگی میں کسی کو دل و جان سے قبول کر کے یہ عہد کرنے کا نام ہے کہ ہمیشہ ایک دوسرے کا لباس بنے رہیں گے۔ کیا تمہیں فجر معراج اپنے عقد میں قبول ہے؟ سماعت سے ایک جانی پہچانی آواز ٹکرائی۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اس کی اپنی آواز فضا میں رقص کرنے لگی۔ ملی جلی آوازیں کسی ہتھوڑے کے مانند اس کی سماعت سے ٹکرانے لگیں۔ عیسیٰ ماموں کچھ کہہ رہے تھے، پر ولیم سن نہیں پایا۔ اس کے چاروں جانب دھواں اگنے لگا۔ آس پاس کا خوبصورت نظارہ بھیانک مناظر پیش کرنے لگا۔ ولیم چپ کیوں ہو؟ بتاؤ انہیں کہ تم بھی یہ سب قبول کر چکے ہو۔ تم نے بھی کسی کا لباس بننے کا عہد کیا تھا۔ بتاؤ انہیں کہ تم شادی شدہ ہو۔ بتاؤ ایک خوبصورت لڑکی جس کا کوئی ولی نہیں ہے، وہ ولیم ولی کے نام پر بیٹھی ہے۔ بتاؤ ولیم جوزف، بتاؤ۔ سرسراتے لباس والی نینسی جانے کہاں سے وارد ہوئی۔ وہ حلق کے بل چلا رہی تھی، اور اس کی چیخیں کسی ہتھوڑے کے مانند تھیں۔ ولیم دونوں ہاتھوں سے سر تھامتے نیچے جھکا، یوں لگا جیسے کھوپڑی ہل گئی ہو۔ ولی، تم ٹھیک ہو؟ عیسیٰ ماموں پریشانی سے اس کے جانب جھکے۔ بتاؤ انہیں ولیم جوزف، بتاؤ کہ تم ایک بزدل انسان ہو۔ تم اپنی بیوی کو اون نہیں کر سکتے۔ سفید کپڑوں والی فجر معراج ندی کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ ولیم کو یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی گرل مشین دماغ میں چل رہی ہو۔ درد کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ گھٹنوں کے بل جھکا، دونوں ہاتھوں سے سر تھامے خوفزدہ نگاہوں سے ندی کے بیچوں بیچ کھڑی فجر کو دیکھ رہا تھا۔ سفید سوٹ پر جگہ جگہ کیچڑ لگا تھا۔ وہ زخمی تھی، اور اسے بھی زخمی کرنے آئی تھی۔ ولی تم ٹھیک ہو؟ عیسیٰ ماموں کے تو آسان خطا ہو گئے۔ وہ ولیم کے قریب بیٹھے اسے کندھوں سے پکڑ کر ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے، پر ولیم جوزف کو گہرے کوہرے نے گھیر لیا تھا۔ بتاؤ ولیم جوزف، تم اپنی پہچان سے انکاری ہو۔ تم خوفزدہ ہو کیونکہ تم بزدل ہو۔ نینسی اس کے عقب میں جھکے اس کی سماعت میں سور پھونک رہی تھی۔ بتاؤ انہیں ولیم جوزف، بتاؤ کہ تم شادی شدہ ہو۔ ندی کا پانی دھیرے دھیرے اوپر اٹھ رہا تھا۔ فجر کا وجود دھیرے دھیرے پانی میں ڈوبنے لگا۔ وہ جتنا ذہنی طور پر اپنی پہچان کو لے کر پریشان تھا، اس میں بیماری مزید بڑھ جاتی تھی۔ پر ولیم جوزف نے کبھی اپنے درد کا ڈھنڈورا نہیں پیٹا۔ وہ اپنی تکلیفیں اپنے تک رکھتا تھا۔ یہ اس نے کافی سالوں سے سیکھ لیا تھا۔ وہ اپنوں کو اپنی وجہ سے پریشان نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسے فوبیا تھا۔ بچپن سے ہی اس نے اپنی ذہنی حالت کی وجہ سے اپنوں کو ڈسٹرب کیا تھا، اور پچھلے کئی سالوں سے اس نے یہ تکلیف خود تک رکھ لی تھی۔ جب یہ تکلیف برداشت سے باہر ہو جاتی تھی، تب وہ کسی سفر پر نکل جاتا تھا، پر اب حالات ایسے تھے کہ وہ سب چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ اس لیے یک دم ہی سب بکھرنے لگا۔ اس کی بیماری بہت عجیب تھی۔ مہینوں تک وہ بالکل ٹھیک رہتا تھا، جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو، پر اچانک کوئی یاد، کوئی بات، کوئی منظر اسے گھسیٹ کر گہری دھند میں پھینک دیتا تھا۔ اس پل بھی یہی ہوا تھا۔ ولیم جوزف، فجر اور نینسی کی ملی جلی آوازیں گونج گئیں۔ پنکھے سے لٹکتی افق کی لاش اس کے تصور کے پردے پر لہرائی۔ اس نے اپنا سر بھینچ لیا۔ نینسی کی لاش جھولوں کے درمیان لٹک رہی تھی۔ نہیں، وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ اس کے سامنے ہی فجر دھیرے دھیرے گردن تک پانی میں ڈوب گئی۔ چاروں جانب کوہرا ہی کوہرا تھا، دھند ہی دھند، اور کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ وہ اٹھ کر بھاگنا چاہتا تھا، وہ فجر کو بچانا چاہتا تھا، پر پیر جیسے زمین نے جکڑ لیے۔ وہ سرخ چہرہ لیے تکلیف کی شدت سے بلبلا اٹھا، اور پھر اس نے دیکھا فجر مکمل ڈوب گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ہی ندی اسے نکل گئی۔ فجر، اس کے حلق سے ابھرنے والی چیخ بے ساختہ تھی، اور پھر جیسے سکتہ ٹوٹ گیا۔ ولیم، ولی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ عیسیٰ ماموں نے اسے پوری قوت سے جھنجھوڑا۔ ولیم نے آنکھیں جھپکتے چاروں جانب دیکھا۔ کوہرا چھٹ گیا۔ شفاف ندی پرسکون سی بہہ رہی تھی۔ اس کا پورا وجود پسینے سے بھیگ گیا۔ سوکھ نگلتے اس نے عیسیٰ ماموں کو بے یقینی سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، تکلیف تھی، وہ تکلیف جو پہلی بار عیسیٰ ماموں کے سامنے آئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی نہیں چھپا پایا۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟
وہ اس کا گال تھپتھپاتے پوچھ رہے تھے۔ ولیم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عیسیٰ ماموں نے آگے ہوتے اسے گلے لگایا اور ولیم ان کے کندھے پر تھوڑی ٹکاتے اپنی بے بسی پر تڑپ کر رہ گیا۔ آخر کیوں وہ ایک نارمل زندگی نہیں جی سکتا تھا؟ عنکبوت کے پھیلے جال میں وہ پھنسا ہوا تھا، پھر کیسے اپنوں کی امیدوں پر پورا اتر پاتا؟ آخر کیسے؟ کبھی کبھی زندگی ہمیں ہنسنے کی اتنی بڑی سزا دیتی ہے کہ ہم ہنسنے سے ڈرنے لگتے ہیں۔ فجر کے پچھلے 2 دن تقریب کی تیاری میں گزرے تھے۔ یوں تو یہ کوئی پروفیشنل فیشن شو نہیں تھا جہاں اسے ریمپ واک کرنی تھی، لیکن پھر بھی ایک زہر انگیز گاؤن کو اگر بہترین طریقے سے پیش نہ کیا جاتا تو اس کا فائدہ کیا؟ چنانچہ 2 دن اس نے گھر میں خوب پریکٹس کی، چلنے کی، کھڑے ہونے کی، اس انداز میں کہ پورے توجہ اس کے ڈیزائن پر رہے، کوئی اسے نہ دیکھے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ وہ اچھی ڈیزائنر بن سکتی ہے، پر یہ ماڈلنگ اس کے بس کا کام نہیں تھا اور نہ ہی اسے کبھی کرنا تھا۔ وہ اپنی پہچان اپنے کام سے بنانا چاہتی تھی، اپنے حسن سے نہیں۔ اور آج آخر وہ دن آ ہی گیا تھا جب پورا ڈپارٹمنٹ ایک الگ ہی منظر پیش کر رہا تھا۔ گراؤنڈ کو مکمل طور پر بڑے ہال میں بدل دیا گیا تھا۔ بہترین نشستوں کے ساتھ لمبی سٹیج بنائی گئی تھی جہاں سبھی اسٹوڈنٹس اپنا کام پیش کر پائیں۔ اسٹوڈنٹس کی محنت دیکھی جا سکتی تھی، ایک سے بڑھ کر ایک بہترین ڈیزائن، ایک بہترین دماغ اونچی اڑان بھرنے کو تیار بیٹھا تھا۔ پروجیکٹ روم میں کھلبلی سی مچی تھی اور فجر اس وقت میڈم رشنا کے آفس میں تھی۔ سبھی سپروائزر اپنے اپنے گروپ کو پوری طرح سپورٹ کر رہے تھے۔ سب کی یہی خواہش تھی کہ ان کے اسٹوڈنٹس آگے جائیں۔ فجر آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے سامنے رکھے ڈھیر سارے فیس پینٹ اور میک اپ کو استعمال کرتے اپنے چہرے پر پینٹ کر رہی تھی۔ یہ ایک طرح کا میک اپ ہی تھا جو اس نے پچھلے چند دنوں میں سیکھا تھا، کیونکہ میک اپ آرٹسٹ نے ایک میک اپ کے لاکھوں مانگے تھے اور فی الوقت اس نے جاب چھوڑ رکھی تھی۔ چنانچہ میک اپ آرٹسٹ پر لعنت بھیجتے خود ہی ہاتھ پاؤں چلانے کا فیصلہ کیا گیا، جو کسی حد تک کامیاب رہا تھا۔ بڑی بڑی فیشن اور ٹیکسٹائل کمپنیاں جو مدعو تھیں وہ تشریف لا چکی تھیں۔ رئیس کی گاڑی پارکنگ ایریا میں آ کر رکی۔ انہیں بہترین طریقے سے خوش آمدید کہا گیا اور ہال کے اندر تک لے جایا گیا۔ شولی کی لانچ چند دن آگے کر دی گئی تھی۔ یہ پہلی بار ہوا تھا رئیس گروپ کا کوئی پروجیکٹ ملتوی ہوا تھا، کیونکہ وجہ بلقیس بیگم کی ناگہانی موت تھی۔ البتہ وعدے کے مطابق وہ اس تقریب سے انکار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وقت نکال کر وہ اپنی ٹیم کے ساتھ آ پہنچا۔ اس کے ایک جانب عروضہ تو دوسری جانب مراد عالم تھا۔ رئیس گروپ کے علاوہ لکسو اسٹائل جیسی کمپنیوں کے POCs بھی موجود تھے، البتہ رئیس خود آیا تھا۔ یوں تو اس نے سینکڑوں فیشن شوز اٹینڈ کرنے کے علاوہ اسپانسر بھی کیے تھے۔ نجی یونیورسٹی کا یہ چھوٹا سا ایونٹ اس کے لیے معنی نہیں رکھتا تھا، پر اگر کچھ معنی رکھتا تھا تو وہ تھی میڈم رشنا، رئیس کی کلاس فیلو، جن کے اسپیشل بلانے پر وہ آیا تھا اور اس وقت بھی میڈم رشنا کے ساتھ بیٹھا وہ جانے کس گفتگو میں مگن نظر آ رہا تھا۔ میڈم رشنا کو ان کی والدہ کی وفات کا دکھ تھا۔ وہ بلقیس بیگم سے کئی بار ملی تھیں، ان کی وفات پر وہ رئیس مینشن بھی گئی تھیں۔ البتہ انہوں نے رئیس کو منع کیا تھا کہ اگر وہ غیر آرام دہ محسوس کرے تو بے شک نہ آئے، پر رئیس نے بھی وعدے کا پاس رکھا اور اس وقت وہ سبھی ہال میں موجود تھے۔ دوسری جانب فجر نے چہرے کو آخری ٹچ اپ دیتے آئینے میں دیکھا۔ اس کا چہرہ سرخ رنگوں سے چھپ گیا تھا۔ خود پر ستائشی نظر ڈالتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، گھوم کر خود کو دیکھا۔ سب کچھ پرفیکٹ تھا، پھر بھی دل کی دھڑکن نارمل نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس نے ابھی تک باقیوں کے پروجیکٹ نہیں دیکھے تھے، خود سے فرصت ملتی تو کچھ اور دیکھتی۔ نروس تھی اور پریشان بھی۔ آج کے دن کا اس نے بے صبری سے انتظار کیا تھا اور آج کا دن اسے ایک نئی پہچان دینے والا تھا، پر کیا وہ یہ سب کر پائے گی؟ وہ انہی سوچوں میں سرگرداتی جب کمرے کا دروازہ جھٹکے سے کھلا اور صفدر اندر داخل ہوا۔ وہ صورتحال کا جائزہ لینے گیا تھا۔ فجر کو دیکھتے ہی اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ سرخ اور سفید رنگ کا وہ گاؤن اسے ملکہ ملون بنا رہا تھا۔ او مائی گاڈ! وہ گالوں پر ہاتھ رکھتے جس انداز میں بولا تھا، فجر تو واقعی اس پر نرگسی آدمی کا گمان ہوا۔ یوں لگتا ہے جیسے کوئی نائٹ میئر حقیقی شکل دھار چکا ہو۔ اس کی نظروں میں ستائش تھی۔ فجر، مجھے تم پر تھوڑا سا فخر محسوس ہو رہا ہے۔ وہ خوش تھا۔ اسے واقعی اندازہ نہیں تھا فجر اتنا اچھا کام کر لے گی، اور اس میک اپ نے اسے 4 چاند لگا دیے تھے۔ کتنا ٹائم ہے؟ اس نے ہاتھ مسلتے پوچھا۔ ہتھیلیوں میں پسینہ اتر آیا تھا۔ کمرے میں چلتا AC بھی اس کی گھبراہٹ کم نہیں کر پا رہا تھا۔ ریلیکس رہو، ابھی کچھ وقت ہے۔ تم بیٹھو، پانی پیو، میں تمہیں بلا لوں گا۔ وہ اسے ہدایت دیتا کمرے سے نکل گیا۔
فجر نے گہرا سانس لے کر موبائل فون اٹھایا۔ وہ پچھلے دنوں سے اس قدر مصروف تھی کہ سوشل میڈیا پر کیا چل رہا تھا کچھ دیکھ ہی نہیں پائی، اور جیسے ہی اس نے اسکرولنگ کی، اسکرین پر ابھرنے والی خبر پر اس کا انگوٹھا رک گیا، ہاتھ لرز اٹھا اور موبائل فون گرتے گرتے بچا۔ حیرت سے پھٹی آنکھیں لیے وہ فون کی اسکرین کو دیکھ رہی تھی، جہاں چلتی خبر واضح تھی۔ ارسل برہان گردیزی کا آج نکاح تھا۔ فجر کو لگا کسی نے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ شہر کے لگژری ہوٹل میں اس وقت اس کی بارات دکھائی جا رہی تھی۔ موو آن کرنے پر بھی اتنی تکلیف کیوں ہو رہی تھی؟ وہ اسے نظر آیا، سفید شیروانی پہنے وہ وجہ ہی لگ رہا تھا۔ وہ یوں کھڑی تھی جیسے سانس نہ لیتی ہو، آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے لگی۔ وہ خوش تھا، مسکرا رہا تھا۔ اس کا باپ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اس کے باپ کو اس پر فخر تھا۔ یہ ذلت بھی میرے مقدر میں ہی صحیح۔ فجر نے ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا۔ اس نے تو ارسل کی دلہن بننے کا کبھی خواب دیکھا تھا، اور آج وہ ایک زندہ لاش کے روپ میں کھڑی تھی۔ انسان کا سب سے بڑا خواب جب پورا نہیں ہوتا تو وہ سب سے بڑا نائٹ میئر بن جاتا ہے۔ وہ خود کو دیکھتے ہوئے لب کچلنے لگی۔ جانتی تھی ارسل نے اسے گوا دیا تھا، اور اسے سوچنے کا حق فجر نے خود بنوایا تھا۔ اس نے خود کو اتنا مصروف کر لیا تھا کہ ارسل کا خیال بھی نہیں آتا، پر ایک ظالم لمحہ کبھی کبھی سارے زخم ادھیڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اس پر چھایا سکتا فون کی آواز پر ٹوٹا۔ اس کا فون بج رہا تھا، نمبر اجنبی تھا، اٹھانے کا کوئی موڈ نہیں تھا، لیکن پھر بھی صورتحال کے پیش نظر اٹھا لیا۔ ہیلو، آواز کی لرزش پر قابو پانے کی کوشش کی۔ ارسل بات کر رہا ہوں، اور فجر کے دل سمیت پوری دنیا رک گئی۔ ارسل، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ کبھی وہ اس نام کے لیے، اس شخص کے لیے اماں سے لڑا کرتی تھی۔ وہ اس کا ہی تھا، پر آج اس کی شادی تھی۔ وہ نام کسی اور کا ہونے والا تھا، حالانکہ وہ ارسل سے پہلے شادی کر چکی تھی، پر پھر بھی اس کی شادی پر اتنی تکلیف محسوس ہو رہی تھی جتنی اپنی پر بھی نہیں ہوئی تھی۔ بولو۔ خوفناک خاموشی کو اسی نے توڑا۔ ٹانگوں میں سہارا نہیں تھا، اسی لیے کرسی سے ٹیک لگا لیا۔ یہ نہیں پوچھا کہ اس نے نمبر کہاں سے لیا تھا، کیونکہ آج کے دور میں یہ سوال نہایت ہی فضول تھا، اس لیے مدعے کی بات پر آئی۔ میں شادی کر رہا ہوں۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ بربادی مبارک ہو، زہر کھند لہجے میں جواب دیا۔ ایک بار پھر سے خاموشی چھا گئی۔ فجر نے اپنی دنیا کو دھندلا ہوتے محسوس کیا کہ ضروری تھا اس شخص کا آج ہی فون کرنا۔ تم نے ایسا کیوں کیا فجر؟ اس بار ارسل کے لہجے میں غصے اور غم کی ہلکی سی آمیزش ابھری۔ سوال کرنے کے اختیار کھو چکے ہیں آپ، بتائیں کس لیے فون کیا ہے؟ لہجہ سخت ہو گیا۔ وہ شخص اب اس کا کچھ نہیں لگتا تھا۔ میں آج بھی تمہیں اپنانے کے لیے تیار ہوں۔ آج میری شادی ہے، پر میں تم سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے ایک موقع دے دو، تمہیں خوش رکھوں گا، بس اپنے خاندان سے چھپا کر رکھیں گے، ساری دنیا سے چھپا کر رکھیں گے۔ اس نے ارسل کی بات اچک لی۔ لہجے میں تمسخر تھا، استہزاء تھا، درد تھا۔ اس میں برائی کیا ہے فجر؟ تم مجھ سے محبت کرتی ہو نا، تو میرا ساتھ دو۔ پتہ نہیں وہ پاگل تھا یا جان بوجھ کر بن رہا تھا۔ فجر بے ساختہ ہنس دی۔ برائی یہ ہے کہ فجر کو چھپایا نہیں جا سکتا، اور شاید آپ یہ بھول چکے ہیں کہ میرا نکاح ہو چکا ہے۔ میں ایک شادی شدہ لڑکی ہوں۔ سچ شکر اسے خیال تو آیا وہ اب شادی شدہ تھی۔ دوسرے جانب موجود ارسل کے ہونٹ بھج گئے۔ فجر کا شادی شدہ ہونا اس کے لیے بھی اتنا ہی تکلیف دہ تھا، یا شاید زیادہ، کیونکہ فجر کو کھونے کا ملال بہت زیادہ تھا۔ تم ایسے کیسے کر سکتی ہو؟ بالآخر اس کی آواز سنائی دی۔ تم تو مجھ سے محبت کرتی تھی نا، تم کسی اور کو کیسے چن سکتی ہو؟ ذلیل کر کے، تھکے دے کر نکالنے کے بعد بھی وہ توقع کر رہا تھا کہ فجر معراج اس کے لیے بیٹھی رہے گی۔ دنیا میں سب کچھ ممکن ہے مسٹر ارسل برہان گردیزی صاحب، یہ دنیا ہمارے مطابق نہیں چلتی، اس بات کو قبول کرنا سیکھ لیں۔ طنز میں ڈوبے الفاظ ارسل کو سلگانے لگے۔ تمہارے لیے موو آن کرنا کبھی مشکل نہیں رہا نا؟ وہ اس پر چوٹ کر رہا تھا۔ موو آن کرنا فجر کے لیے کبھی مشکل نہیں رہا، ضبط سے آنکھیں میچتے اس نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ جب ایک انسان ماں باپ کے مر جانے پر صبر کر لیتا ہے تو پھر یہ بے نام رشتے کیا اوقات رکھتے ہیں؟ مت بھولو کہ تم وہی ہو جس نے میرے پاؤں پکڑے تھے۔ ارسل برہان گردیزی کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ فجر نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ ان آنکھوں میں حیرانی سے زیادہ خوف تھا۔ فجر نے دنیا میں آخری توقع جو کی تھی وہ یہ تھی کہ ارسل اسے چھوڑ تو سکتا ہے، پر وہ کبھی اس کے بارے میں غلط بات نہیں کرے گا۔ لیکن کبھی کبھی مرد اپنی انا کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں۔ جب تک وہ کردار پر بات نہ کر لیں ان کی انا کو سکون نہیں ملتا۔ فجر کے چہرے پر اس وقت موت جیسی بے یقینی تھی۔
تمہارا شوہر جانتا ہے کہ تم میرے لیے گڑگڑاتی رہی ہو۔ آج وہ کس کی زبان بول رہا تھا؟ اپنا ٹھکرایا جانا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ یہ الفاظ تو اس نے کبھی استعمال نہیں کیے تھے۔ فجر تو اس کے لیے کبھی غیر تھی ہی نہیں، پھر کیوں؟ فجر کی زبان تالوں سے جا چپکی۔ خوفناک احساس نے اس کے جسم کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ ٹانگیں شل ہونے لگیں، یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی گر جائے گی۔ کیا اس نے ذلیل کرنے کے لیے فون کیا تھا؟ اماں کہتی تھی ارسل بارات لے کر کبھی نہیں آئے گا، چاہے وہ انتظار کرتے کرتے بوڑھی ہو جائے۔ اماں ٹھیک کہتی تھیں، اسے آج احساس ہوا تھا، اور اس نے بے ساختہ شکر ادا کیا کہ اس نے جلدی موو آن کر لیا۔ حقیقت تو یہ تھی وہ شخص فجر کی محبت نہیں تھا، وہ اس کی عادت تھا، فرار کی عادت جو اس نے اپنائی تھی اپنی زندگی سے۔ جو اس نے فرار ڈھونڈا تھا وہ ارسل تھا، پر اس بات سے وہ خود بھی واقف نہیں تھی۔ ارسل اس کی عادت تھا، اور عادتیں جان لیوا ہوتی ہیں۔ بھلا کب؟ جب انہیں چھوڑنا پڑ جائے۔ تمہیں کیا لگتا تھا ارسل صاحب، میں ساری عمر تمہارے لیے روتی رہوں گی، تمہاری بے وفائی سینے سے لگائے پھروں گی، تمہارے ٹھکرانے پر بار بار تمہارے پیچھے آؤں گی، پوری زندگی تمہارے نام کر دوں گی؟ کیا لگا تھا تمہیں؟ ملکہ ملون اس سے زیادہ نہیں سن سکتی تھی۔ اپنی بے جان ہوتی جان پر قابو پاتے اس نے واضح کرنا ضروری سمجھا۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ وہ اسے ضد کر رہا تھا۔ اسے لگا تھا فجر کو ندامت کا احساس ہوگا تو وہ اس کی جانب پلٹ آئے گی۔ غلط لگا تھا اسے۔ غلط لگتا ہے مردوں کو، ان کی نیت خام خیال ہوتی ہے کہ جس عورت کو وہ اپنے ہاتھوں سے گنواتے ہیں وہ دوبارہ ان کی جانب لوٹے گی؟ کبھی نہیں۔ مجھے لگا تھا تم کانچ جیسی شفاف ہو، پر تم تو سنگ مرمر نکلی۔ وہ سینے میں اٹھتی جلن کو دبائے بولا، تمہیں لگا تھا میں کانچ ہوں تو تم مجھے توڑ دو گے، میں توڑ کر بکھر جاؤں گی؟ بالکل نہیں۔ مجھے آج اپنے سنگ مرمر ہونے پر فخر ہے۔ تم اپنا سر پھوڑ لو گے پر مجھے نہیں توڑ پاؤ گے۔ گردن اٹھائے وہ آنسوؤں کو پیتے بولی۔ چہرہ ضبط سے سرخ پڑ گیا، آنکھوں سے جیسے خون رس رہا ہو۔ اس کی دائنی آنکھ کے قریب سرخ رنگ سے بڑی سی مکڑی بنی تھی جو اس کے آدھے چہرے پر پھیلی تھی، اور پھر بائیں جانب گردن پر مکڑی کا جال بڑی نفاست سے بنا تھا جس میں ایک خوبصورت تتلی پھنس چکی تھی۔ اس کا آدھا چہرہ اس میک اپ سے چھپ گیا تھا، اور اس کا میک اپ عنکبوت کے شکار کو آرٹ کی صورت میں پیش کر رہا تھا۔ یہ دراصل پینٹ کیا گیا تھا۔ بائیں جانب کی آنکھ سے سرخ سیال بہہ رہا تھا، اور باقی چہرے پر زخموں کے نشان تھے، اور اس کی گردن انہی زخموں سے سجی ہوئی تھی۔ وہ ایسی دلہن تھی جو عنکبوت کا شکار ہوئی تھی اور جسے مار کر دفنایا گیا تھا، اور اسے دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ کسی تابوت سے اٹھ کر آئی ہو۔ ارسل کی اس فون کال نے اسے اس تکلیف کو اوڑھنے پر مجبور کر دیا تھا جیسے وہ آرٹ کی صورت پہنی ہوئی تھی۔ اسے اپنی گردن پر بنی جال میں اٹکی شکار ہو چکی تتلی کی تکلیف محسوس ہوئی۔ سینے میں اتنی جلن تھی کہ وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ میں تم سے سر کیوں پھوڑوں گا؟ اچھا ہوا جو سب ختم ہو گیا۔ ایک پردے دار، نیک اور شریف عورت اس وقت میری نکاح میں آنے والی ہے جسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ آج میں نے تمہیں چھوڑ دیا فجر معراج، تم آج ارسل برہان کے دل سے اتر چکی ہو۔ نفرت ہے مجھے تمہارے وجود سے، تمہارے نام سے، تمہاری ذات سے۔ میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ اس کی سماعت میں پگھلے سیسا انڈیلتے ارسل نے ٹک سے فون بند کر دیا، اور فجر کو لگا کسی نے اسے بھرے بازار میں کوڑے دے مارے ہوں۔ تکلیف روح کی گہرائیوں تک اتر گئی۔ فون ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ زمین پر بیٹھتے چلی گئی۔ اس کا خوبصورت گاؤن زمین پر کسی آبشار کی طرح بکھرا ہوا تھا، اور سرخ سفید گاؤن کی اس آبشار کے بیچوں بیچ وہ اپنے وجود کے گرد باہیں پھیلائی سسک رہی تھی۔ خود کو گلے لگانا تکلیف دہ ہوتا ہے، اور وہ اپنی تکلیف بانٹ نہیں سکتی تھی، اس لیے خود کو ہی گلے لگا لیا۔ گھٹوں میں سر دیے وہ آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ محبت مکر جائے تو سہا جا سکتا ہے، پر محبت پھٹکار دے تو سہا نہیں جاتا، اور پھر پھٹکار ہمیشہ اسی کے مقدمے ہی کیوں؟ نفرت ہے مجھے تمہارے نام سے، تمہاری ذات سے۔ اس نے گھٹنوں سے سر اٹھا لیا۔ آخر کب تک لڑکیاں محبت کے نام پر خود کا استحال کرتی رہیں گی؟ لڑکیاں خود اپنے ساتھ یہ ظلم کرتی ہیں، ساری امیدیں وابستہ کر کے پھر خالی وجود لیے بیٹھی رہ جاتی ہیں۔ بس اب اور نہیں۔ اسے فجر کے نام سے نفرت تھی تو پھر اس کے نام کو ایسا کیوں نہ بنایا جائے کہ ہر شخص اس کا نام کی چاہت کرے، ہر شخص خواہش کرے، ہر شخص یہاں تک کہ ارسل بھی فجر معراج کے نام کی حسرت کرے۔ اٹھ جاؤ فجر معراج، لڑکیاں اب دل ٹوٹنے پر نہیں روئیں گی۔ خوبصورت آنکھوں کو ہتھیلی سے رگڑتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دراز قامت لڑکی سرخ سفید گاؤن پہنے کسی خون زدہ کفن میں لیٹی لاش کی طرح کھڑی تھی، پورے قد سے
جیسے لاش کو کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا، بالکل ویسے ہی۔ لڑکیاں بے وفائی پر نہیں روئیں گی، وہ پھر سے زیر لب بڑبڑائی۔ ذرا سا جھک کر اس نے آگے سے گاؤن سیٹ کیا اور پھر سیدھا ہوتے کندھے چوڑے کر لیے۔ لڑکیاں اب ٹھکرانے جانے پر نہیں روئیں گی۔ کندھوں پر پڑا وہ سرخ رنگ کا عنکبوت کے جالی نما گھونگھٹ اٹھا کر سر پر سجا لیا۔ لڑکیاں اب کسی اور کے لیے نہیں روئیں گی۔ آنکھیں موندے اس نے ورد کیا۔ اس کے وجود کا رواں رواں اسی ورد کی گواہی دے رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ ایک بار پھر جھٹکے سے کھلا۔ صفدر کا چہرہ دکھائی دیا۔ فجر، آ جاؤ، اب ہماری باری ہے۔ وہ اسے بلانے ہی آیا تھا۔ فجر نے آنکھیں کھول دیں۔ ایک آخری نظر آئینے میں نظر آتے اپنے وجود پر ڈالی اور پھر گردن اکڑا کر دروازے کے جانب بڑھ گئی۔ وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھے گی اور محبت میں خود کو مغلوب نہیں ہونے دے گی۔ اس کے جانے کے بعد بھی فضا کا ہر ذرہ اسی کے الفاظ دہرا رہا تھا۔ ہاں، لڑکیاں اب سے دل ٹوٹنے پر نہیں روئیں گی۔ ولیم جوزف سر جھکائے بیٹھا تھا، کسی مجرم کی طرح جس نے ایسا جرم کیا ہو جس کی معافی نہیں ملتی، اور وہ مجرم جو اپنے جرم پر شرمندہ بھی ہو۔ عیسیٰ ماموں نے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا۔ وہ اس وقت اسکول میں تھے، ان کے آفس میں، اور ولیم نے پاکستان میں جو بھی کچھ ہوا تھا وہ سب بتا دیا تھا۔ فجر کون تھی، وہ اسے کیوں دکھائی دیتی تھی، اور اس سے ولیم کا کیا تعلق تھا۔ اس نے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ عیسیٰ ماموں کے لیے یہ اتنا حیران کن تھا۔ وہ کئی لمحے ساکت بیٹھے رہے، پھر انہوں نے ولیم کو کندھوں سے تھام لیا۔ سر اٹھاؤ ولی۔ ولیم سر اٹھاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ان کے عین سامنے وہ انہیں دیکھ رہا تھا۔ جانے عیسیٰ ماموں کیا ریاکٹ کرنے والے تھے، پر اگلے ہی پل وہ ساکت رہ گیا کیونکہ عیسیٰ ماموں اسے گلے لگا چکے تھے۔ محبت سے اس کی پیٹھ تھپکی۔ معرفت کا تاج پہننے پر بہت بہت مبارک ہو۔ ولیم یوں ہی کھڑا رہا، سمجھ نہ آیا ہنسے یا روئے، بولے یا خاموش رہے۔ نکاح کر کے بہترین ایمان میں داخل ہونے پر دوسری مبارکباد قبول کرو۔ وہ اسے یوں تھپک رہے تھے جیسے اس نے دنیا فتح کر لی ہو۔ ولیم تو ان کے لفظ پر حیران رہ گیا۔ اس کے اس عمل کو کوئی یوں کھلے دل سے بھی قبول کر لے گا، یہ اسے اندازہ نہیں تھا۔ وہ حیرانی سے انہیں دیکھے جا رہا تھا، لیکن اپنی بیوی کو پاکستان ہی چھوڑ آئے، یہ بہت غلط کیا۔ عیسیٰ ماموں نے اس کے گال تھپتھپاتے کہا۔ ولیم بے جان سا انہیں تکے گیا۔ ارے بھائی، اتنا حیران کیوں ہو رہے ہو؟ تم نے نکاح کیا ہے، گواہوں کی موجودگی میں قبول کیا ہے، ولی ہو تم اس کے۔ سر اٹھا کر فخر سے کہو، ڈر کیوں رہے ہو؟ ولیم نے تھوک نکل کر غلط تر کیا۔ کچھ کہنے کو لب واہ کیے، پر الفاظ دم توڑ گئے۔ عیسیٰ ماموں اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، اور ولیم اس محبت کا عادی نہیں تھا۔ آنکھوں کا نم ہونا تو بنتا تھا، پر اس شادی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس نے بامشکل بتایا۔ تمہاری یہ کہنے سے احکامات نہیں بدل جائیں گے برخوردار؟ پتہ نہیں میں اسے یاد بھی ہوں یا نہیں۔ اس نے مایوسی سے سر جھٹک لیا۔ عیسیٰ ماموں نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر مسکرا دیے۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری بے چینیوں کی وجہ کیا ہے؟ اسے واپس بیٹھتے انہوں نے نرم لہجے میں کہا۔ انہیں آج محسوس ہوا تھا کہ ولیم معصوم تھا۔ وقتی غصہ اپنوں کے لیے کرنا، جھگڑنا سب ٹھیک تھا، جوزف سے اس کی لڑائی بھی ٹھیک تھی، پر وہ فطرتاً معصوم تھا کیونکہ اس کا دل صاف تھا۔ 24-25 سالہ لڑکا جو اپنی پہچان کی جنگ لڑ رہا تھا، جس نے ہوش سنبھالنے سے اب تک زندگی کے سارے سال ذہنی بیماری سے لڑتے گزار دیے تھے، وہ کسی کو جان بوجھ کر ہرٹ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنی ضد میں کورٹ میرج کر کے آیا تھا اور اسی ضد کی وجہ سے تکلیف سہ رہا تھا۔ ان کے سوال پر ولیم نے کھالی کھالی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ تم اپنے جسم کا ایک حصہ وہیں چھوڑ آئے ہو۔ ولیم سانس نہیں لے پایا۔ کیا وہ واقعی ٹھیک کہہ رہے تھے؟ میں سمجھا نہیں۔ جانے وہ کیا سمجھنا چاہ رہا تھا۔ وہ لڑکی جو تمہاری منکوحہ ہے، وہ تمہارا ایک حصہ ہے، اسے تمہارے لیے بنایا گیا ہے کیونکہ تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ آدم کے لیے ہمیشہ سے ہی حوا کو بنایا گیا۔ وہ تمہاری محتاج نہیں ہے، تم اس کے محتاج ہو۔ وہ تمہارا سکون ہے، اور اپنے سکون کو کوئی یوں ہی بے آسرا چھوڑ آئے تو پھر بے چینیاں پیدا نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ وہ اسے کن حقیقتوں سے روشناس کروا رہے تھے؟ اس عمر میں لڑکے ایسی سوچ کہاں رکھتے ہیں؟ پر ولیم سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے میں یاد بھی نہیں ہوں گا۔ دل میں عجیب سا درد تھا، میٹھا درد، یہ خوشی اور تکلیف بیک وقت دے رہا تھا۔ تم نے اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قبول کیا ہے، تم مت بھولنا۔ عیسیٰ ماموں نے اس کی فرار کی ساری راہیں مسدود کر دی۔ وہ اب بھاگ نہیں سکتا تھا۔ اسے آج احساس ہوا تھا وہ واقعی اپنا ایک ٹکڑا وہیں کہیں چھوڑ آیا تھا۔ نماز پڑھو گے؟ عصر کا وقت تھا۔
عیسیٰ ماموں نے بڑی اپنائیت سے پوچھا۔ جی؟ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے عیسیٰ ماموں کو دیکھا۔ کیا واقعی وہ وقت آ گیا تھا جب اسے اپنی الگ پہچان چننی تھی؟ کیا وہ وقت آ گیا تھا جب اسے جوزف پیلس کے مکین ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے؟ کیا وہ وقت آ گیا تھا؟ اس کی آنکھوں میں خوف کے ڈورے پھیلنے لگے، چہرے پر وحشت سی چھا گئی، گلے میں کانٹے اگائے۔ عیسیٰ ماموں اس کی اندرونی کیفیت سے واقف تھے۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا دیے، پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اس کے جانب جھکے۔ محبت اور معافرت سب کو نہیں ملتی ولی، ان کی آنکھیں چتاتی ہوئی تھیں۔ یہ تاج جس کے سر پر سج جاتا ہے اسے سجا دیتا ہے۔ ابھی تمہارے ہاتھ میں ہے، تم اسے پہنے رکھتے ہو یا پھر اتار کر پھینک دیتے ہو۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم بیٹھو، میں نماز پڑھ کر آتا ہوں۔ وہ اسے ساکت چھوڑ کر کمرے سے نکل گئے، جبکہ ولیم ابھی تک سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کی زندگی میں کیا چل رہا تھا، جو ہوا وہ کیوں ہوا، جو ہو رہا تھا کیا وہ صحیح تھا۔ مسلمان کی حیثیت سے اپنی پہچان بنانا یعنی اپنوں کو کھو دینا، کیونکہ مسٹر جوزف یہ کبھی برداشت نہیں کرتے۔ وہ اسے خود سے کاٹ کر پھینک دیتے، پر مسلمان کی حیثیت سے اسے کبھی قبول نہ کرتے۔ ایک طرف اس کی فیملی تھی، جوزف خاندان تھا، ولیم جوزف اس کا نام تھا، ایک شان تھی، آسمان کی بسیطیوں جیسی زندگی تھی جہاں چاروں جانب چمکتے ستارے تھے، اور دوسری طرف معافرت تھی، اللہ تھا، محبت تھی، اور یہ نئی زندگی، زمینی زندگی تھی۔ اسے آسمان سے زمین پر آنا پڑتا۔ فیصلہ بہت مشکل تھا۔ کیا وہ یہ کر پائے گا؟ کیا وہ آسمان سے زمین پر آ پائے گا؟ ٹن ٹن ٹن، کسی گرجا گھر کا گھنٹا زور سے بجا اور ولیم جوزف کی الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ لائٹ، کیمرہ، ایکشن۔ یوں لگا جیسے کسی پراسرار فلم کا تعارف شروع ہوا ہو۔ ہال کی ساری روشنیاں بجھ چکی تھی۔ ایک اسپاٹ لائٹ اسٹیج کے بیک پر تھی، وہ جہاں سے فجر کو اندر داخل ہونا تھا۔ اسے کب، کیسے، کتنی روشنی میں، کس میوزک کے ساتھ انٹری کرنی تھی، یہ سب صفدر نے طے کیا تھا۔ اسے کیسے چلنا تھا، کہاں آ کر رکنا تھا، کہاں سر سے گھونگھٹ اٹھانا تھا، گردن کتنی اونچی رکھنی تھی، یہ سب پریکٹس صفدر نے کروائی تھی۔ اس وقت بھی اسٹیج کے دونوں جانب بنے لمبے بازوؤں پر اسٹوڈنٹس کے گروپ کھڑے تھے۔ کسی نے ٹیکسٹائل ڈیزائنرنگ میں نمونہ پیش کیا تھا، کسی نے کاسٹیوم ڈیزائنرنگ میں، تو کسی نے میک اپ آرٹسٹ کے جوہر دکھائے تھے۔ سب کا کام قابل تعریف تھا۔ اسٹیج کے پیچھے دروازے سے ذرا اوپر بڑی اسکرین لگی تھی جس پر آنے والی ہر گروپ کا تعارف دکھایا جا رہا تھا۔ اسٹوڈنٹس جب اپنے اپنے پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے تو ان کی چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپ بنائے گئے تھے اور انہیں کلپس کو اسکرین پر چلایا جا رہا تھا۔ تیز بجنے والا میوزک ایک دم خاموش ہو گیا اور اس کی جگہ لانا ڈیل ری کا سیلویٹر ہلکی دھن میں شروع ہوا۔ صفدر ہال کے آخری سرے پر اسپاٹ بوائے کے پاس کھڑا تھا۔ ایک پراسرار سا میوزک گونجا اور اسٹیج پر اسپاٹ لائٹ کی روشنی میں فجر معراج قدم دھرتی آگے بڑھتی دکھائی دی۔ اس کا گاؤن کیسا تھا؟ سفید رنگ کا، سر سے پاؤں تک وہ ساڑی نما گاؤن جس پر سرخ کپڑوں سے یوں ڈیزائنرنگ کی گئی تھی کہ دیکھنے والے کو وہ خون کے دھبے لگتے۔ آف شولڈر اور پھر کندھوں سے لے کر ہاتھوں تک جالی دار سرخ دستانے جن سے وہ خون رستا دکھائی دیتا تھا، اور ایک سرخ بالکل بلڈ ریڈ لمبی ٹیل جو اس کی کمر کے مقام پر جڑی تھی۔ آگے سے وہ اوپن اور پیچھے کے جانب جانے کتنی فٹ لمبی تھی جو اس کے پیچھے پیچھے چلی جا رہی تھی۔ چہرے پر پڑا وہ سرخ گھونگھٹ جس کے پار کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میڈم رشنا کے ساتھ بیٹھا رئیس اورنگزیب پل بھر کو ساکت ہوا۔ سب نے اپنے خوابوں کو خوبصورت طریقے سے پیش کیا تھا، پر کوئی نائٹ میئرز کو اتنی دلکشی سے سامنے لا سکتا تھا، یہ واقعی حیران کن تھا۔ مراد عالم کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ رئیس ٹیکسٹائل کے کپڑے کو وہ اتنے بہترین طریقے سے استعمال کرے گی، اسے امید نہیں تھی۔ ٹھیک کہا تھا فجر نے، نائٹ میئر بننے والی وہ واحد تھی۔ اسکرین پر اس کا نام ابھرا، فجر معراج، اور نیچے صفدر حسین لکھا تھا، کیونکہ اس گروپ میں وہ دو ہی تھے۔ رئیس کی نگاہیں اٹھیں اور پھر اس نام پر ہی جمی رہ گئیں۔ وہ گردن اٹھائے نم آنکھیں لیے اسٹیج کے دوسرے سرے تک آئی۔ آنکھوں کے ساتھ ساتھ دل بھی جل رہا تھا۔ اسٹیج کے سامنے ہی ایک جانب رئیس گروپ کا میز لگا تھا اور ساتھ لکس گروپ تھا، دوسری جانب اسٹائل کمپنی کے ساتھ ساتھ 2-3 اور نجی کمپنیاں تھیں۔ چیف گیسٹ کے پیچھے مینجمنٹ کی لمبی لائن تھی اور ان کے پیچھے اسٹوڈنٹس بھرے تھے۔ جیسے ہی فجر آخری سرے پر پہنچی، اس نے سرخ گھونگھٹ اٹھا دیا اور اس کا چہرہ دیکھتے ہی پورا ہال ہوٹنگ سے گونج اٹھا۔ یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی نائٹ میئر کسی تابوت سے فرار ہو کر آیا ہو۔ مراد عالم نے رئیس کے جانب جھکتے سرگوشی کی۔ گرے پینٹ پر آسمانی ڈریس شرٹ پہنے رئیس اورنگزیب اپنی کرسی پر جم گیا تھا۔
نہیں، فجر معراج کا چہرہ واضح نہیں تھا۔ اس نام کی جانے کتنی لڑکیاں ہوں گی، پر اسکرین پر چلتی ویڈیو کلپ جس میں فجر پروجیکٹ روم میں صفدر کے ساتھ کام کر رہی تھی، اس کلپ نے رئیس اورنگزیب کو ساکت کر دیا تھا۔ مینار، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ وہ اسے پہچان گیا تھا۔ وہ اسے کیسے نہ پہچانتا؟ وہ مینار کی فوٹو کاپی تھی۔ دل سینے میں ڈوب کر ابھرا۔ تمہاری بہن کیسی دکھتی ہے؟ وہ اس سے ہر روز پوچھتا تھا، بلقیس بیگم سے کیے وعدے کے مطابق اس نے کبھی فجر کو جاننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کرتا بھی کیوں، اسے دلچسپی ہی نہیں تھی۔ پر یہ کیا ہوا تھا؟ اسکرین سے ہٹا کر اس نے نظریں اسٹیج کے بیچوں بیچ کھڑی فجر پر جما دیں۔ چہرہ اور گردن پر بنا مکڑی اور اس کا جال اور اس میں پھنسی تتلی واضح دکھی جا سکتی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے رئیس؟ مجھے تو یہ لڑکی ملکہ ملون کی وائبس دیتی ہے۔ مراد اس کے جانب جھکا سرگوشیاں کر رہا تھا۔ میڈم رشنا کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ وہ کندھے چوڑے کیے بیٹھی تھیں کیونکہ فجر معراج نے واقعی کر دکھایا تھا۔ اس کا ڈریس، اس کا میک اپ، اس کی انٹری، لائٹ، میوزک سب بہترین تھا، سب پرفیکٹ تھا۔ پر وہ کیا تھا جو دیکھنے والوں کو بے چین کر رہا تھا، جو ہال میں بیٹھے آرٹسٹ کو اپنی جانب کھینچ رہا تھا؟ وہ کیا تھا جو اسے نظریں ہٹانے نہیں دے رہا تھا؟ وہ اس کی زخمی آنکھیں تھیں، وہ اس کی زخمی روح تھی، وہ اس کی تکلیف تھی جو اس نے اوڑھ رکھی تھی۔ پرفارمنس ختم ہو گئی۔ وہ اب سٹیج کے آخر میں اسٹوڈنٹ کی قطار میں کھڑی تھی، سب کے درمیان میں۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ بتیاں جلا دی گئیں، پر جو وجود بے حرکت تھا وہ رئیس اورنگزیب کا تھا۔ آنکھوں اور چہرے کی بے یقینی جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کیا زندگی میں واقعی تھرل آنے والا تھا؟ مراج الدین کی بیٹی مجھ سے انکاری ہے نا؟ اسے اپنی آواز سنائی دی۔ وہ ہمیشہ بلقیس بیگم سے یہ سوال کرتا تھا، مینار کی بہن کو آزاد کر دو، فجر کو آزاد کر دو۔ زرتاش نے اس سے حالیہ درخواست کی تھی۔ وہ لڑکی تمہاری نئی شروعات ہے رئیس۔ بلقیس بیگم کی آواز ابھری اور رئیس کو اپنے سینے کے مقام پر جلن کا احساس ہوا۔ آخر کیوں نہیں بتایا تھا اس کی ماں نے کہ فجر مینار جیسی دکھتی تھی؟ اسٹیج پر کھڑے سبھی اسٹوڈنٹس مسکرا رہے تھے۔ اگر کوئی چہرہ سپاٹ تھا تو وہ فجر کا تھا۔ رئیس نے اس پر شدت سے خواہش کی تھی کہ کاش اس وقت اس کے چہرے پر میک اپ نہ ہوتا، وہ اس کے چہرے کو آسانی سے دیکھ پاتا۔ کیا وہ واقعی ویسی دکھتی تھی جیسی ویڈیو کلپ میں تھی، یا پھر اس کی نظر کا دھوکہ تھا؟ صفدر اچھلتا ہوا اسٹیج تک پہنچا اور پھر گھس کر فجر کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ فائنلی ہم نے کر دکھایا۔ فجر کی جانب جھکتے اس نے سرگوشی کی، پر فجر سن کہاں رہی تھی؟ وہ تو جیسے سنگ مرمر کا مجسمہ بن گئی تھی، جسے نہ کچھ دکھائی دے رہا تھا نہ کچھ سنائی دے رہا تھا۔ آج سے پہلے ڈپارٹمنٹ کا کوئی بھی بیچ اس لیول تک نہیں پہنچ پایا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب اسٹوڈنٹس نے خود کو بڑی بڑے فیشن کمپنیوں کے سامنے ثابت کر دکھایا تھا۔ سبھی اسٹوڈنٹس اپنے لیے تالیاں بجا رہے تھے۔ یہ ان کے لیے بڑی جیت تھی۔ فجر معراج، میڈم رشنا نے رئیس کے نظروں کے تعاقب میں فجر کو دیکھا اور پھر تھوڑا سا اس کے جانب جھکتے سرگوشی کی۔ وہ بلندیوں پر راج کرنا چاہتی ہے، بالکل تمہاری طرح۔ وہ مسکرائی۔ ایک ٹیچر سے زیادہ اپنے اسٹوڈنٹ کو آگے جاتے دیکھ کر شاید ہی کوئی خوش ہوتا ہو، اور میڈم رشنا اس وقت خوش تھی کیونکہ یہ ان کی کامیابی تھی۔ رئیس نے سنا، پروسیس کرنے کی کوشش کی، پر نہیں کر پایا۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ اس نے ٹائی نہیں لگا رکھی تھی، پھر بھی سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اپنی شرٹ کا اوپری بٹن کھول رہا تھا۔ رئیس، تم ٹھیک ہو؟ میڈم رشنا نے اس کے چہرے پر ابھرتے پسینے کے قطروں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے تازی ہوا چاہیے۔ اس نے منہ کھول کر سانس لینا چاہا۔ مضبوط جسامت کا مرد اس وقت شدید گھبراہٹ کا شکار تھا۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ چلو باہر چلتے ہیں۔ وہ عروضہ مراد کو وہیں چھوڑتا میڈم رشنا کے ساتھ ہال سے باہر نکل آیا۔ مراد عالم جانتا تھا اسے کس کے اسٹوڈنٹ کو اٹھانا تھا۔ رئیس نے باہر نکلتے ہی گہرا سانس لیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی بڑے خواب نے اسے جکڑ لیا ہو۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ تمہیں اتنے بڑے صدمے سے گزرنے کے بعد یہاں آنا پڑا۔ وہ واقعی پریشان لگ رہی تھیں۔ شام کے اس پہر سورج کی نارنجی کرنیں ڈوبتی نظر آ رہی تھیں۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے۔ ڈپارٹمنٹ باہر سے خالی تھا کیونکہ ساری رونقیں ہال کے اندر تھیں۔ اٹس اوکے، وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا جبکہ میڈم رشنا اسے گہری نظر سے دیکھ رہی تھیں اور جانچنے کی کوشش کر رہی تھیں آخر اسے ہوا کیا تھا۔ آؤ میرے ساتھ، وہ رئیس کو اپنے ساتھ آنے کا کہتے اپنے آفس کی جانب بڑھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں میڈم رشنا کے آفس میں بیٹھے تھے جہاں فجر اور صفدر کا کافی سامان پڑا تھا، یہاں تک کہ فجر کا فون بھی وہیں پڑا تھا۔ میڈم رشنا نے رئیس کے لیے جوس منگوایا اور پھر
اس کی جانب متوجہ ہوئی جو صوفے پر ٹانگ چڑھائے، صوفے سے ٹیک لگائے، ایک بازو صوفے کی پشت پر جمائے، تھوڑا ٹیڑھا بیٹھا گلاس ونڈو سے باہر دیکھ رہا تھا، دوسرا ہاتھ گھٹنے پر رکھا تھا۔ اس کی پیشانی کی لکیریں گہری تھیں اور آنکھوں کی بے چینی ابھی تک قائم تھی۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں تم کس بات کو لے کر پریشان ہو؟ گلاس ونڈو سے آتی نارنجی روشنی میں رئیس کا سراپا واضح تھا۔ میڈم روشنا اسے دیکھے گئیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی شخصیت مزید نکھرتی جا رہی تھی۔ نہیں، بس تھوڑی گھبراہٹ ہو گئی تھی۔ ویسے تم بتاؤ، تمہاری زیر نگرانی کتنے گروپس تھے؟ وہ بات بدلنا چاہتا تھا، بلکہ بات کا رخ اپنی مطلب کی بات کی جانب موڑنا چاہ رہا تھا۔ بس ایک ہی، صفدر اور فجر، دونوں کافی محنتی ہیں۔ وہ پرجوش تھی، بتانے لگی۔ کام تو تم نے دیکھ ہی لیا ہے، فجر میں بہت پوٹینشیل ہے۔ میں چاہوں گی وہ رئیس کے ٹیلنٹڈ لوگوں کے ساتھ کام کرے۔ انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ رئیس ابھی تک کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، جہاں کچھ فاصلے سے صفدر اور فجر آتے دکھائی دے رہے تھے۔ بیک گراؤنڈ کیا ہے اس لڑکی کا؟ نام لینے سے گریز کیا، جانے کیوں وہ بے ساختہ اس کا نام نہیں لے پایا۔ مڈل کلاس ہے، باپ کوئی 6-7 مہینے پہلے چل بسا ہے، باقی میں کچھ نہیں جانتی۔ رئیس نے بے ساختہ سانس لیا۔ یعنی وہ واقعی مراج الدین کی بیٹی تھی؟ وہ سن میڈم رشنا کو رہا تھا، پر نظریں کھڑکی سے باہر جمی تھیں۔ تم رکو، میں چینج کر کے آتی ہوں، اس گاؤن میں کافی گرمی لگ رہی ہے۔ فجر نے ہاتھ میں پکڑا پھولوں کا گلدستہ صفدر کو پکڑایا۔ یہ اسے ابھی فروا نے دیا تھا، وجہ تو سب کو معلوم ہی ہے۔ وہ فجر سے اپنے تعلقات اچھے رکھنا چاہتی تھی، اور فجر کی کامیابی پر اتنا تو بنتا تھا۔ اسٹوڈنٹس اب آہستہ آہستہ ہال سے باہر نکل رہے تھے، ان کی آوازیں سنی جا سکتی تھیں۔ فجر اسی جانب آ رہی تھی جب عقب سے ابھرنے والی آواز پر چونک کر رکی۔ صفدر بھی رک گیا۔ ان کے پیچھے ہی اسٹوڈنٹس کے گربھا کے درمیان ایک لڑکا کھڑا تھا۔ یہ کوئی اور نہیں، فجر اور صفدر کا کلاس فیلو ہی تھا، کلاس کا CR شہرام، جس کی صفدر سے اچھی بنتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک سرخ گلاب تھا۔ صفدر ٹھٹک گیا۔ وہ جانتا تھا شہرام فجر کو پسند کرتا تھا۔ اس نے صفدر سے یہ بات شیئر کی تھی، اور صفدر نے مذاق مذاق میں کہہ دیا تھا کہ ہمت ہے تو فجر سے کہو، ورنہ اس خیال کو چھوڑ دو۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا پھول گڑبڑی کا احساس دلا رہا تھا۔ شاید وہ اپنی قسمت آزمانے آیا تھا۔ یوں تو شہرام شریف اور شرمیلا لڑکا تھا، پر فجر سے دل و جان سے امپریس تھا۔ سب کے سامنے ایک پرینک کے طور پر آیا تھا کہ کوئی کچھ کہے بھی نہ، اور اگر فجر انکار بھی کر دے تو زیادہ محسوس نہ ہو۔ ایک تیر سے تو شکار کرنے آیا تھا۔ فجر نے بھوے سکیڑ کر پہلے اسے دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ میں پکڑے پھول کو۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، مسکرانے کی کوشش کرتا وہ فجر سے مخاطب ہوا۔ آس پاس کے سبھی اسٹوڈنٹس رک گئے، اور جو اس کے ساتھ تھے وہ پرشوق نگاہوں سے تماشا دیکھنا چاہتے تھے۔ بولو، فجر نے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کی، پر یہ آج کے لیے مشکل کام تھا۔ اس کے اندر جو طوفان چل رہے تھے وہ صرف وہی جانتی تھی۔ تم مجھے اچھی لگتی ہو فجر۔ وہ 2 قدم بڑھا کر آگے آیا۔ فجر کی تیوری چڑھ گئی۔ آج ہمارے کلاس کا آخری دن تھا، آج سے ہم سب الگ ہو جائیں گے۔ اس ڈپارٹمنٹ میں بھی آج آخری دن تھا، تو میں نے سوچا میں تمہیں بتا دوں کہ تم اچھی لڑکی ہو اور مجھے اچھی لگتی ہو۔ سرخ چہرہ لیے اس نے سرخ گلاب آگے کیا۔ کھڑکی کے پار بیٹھے رئیس نے آنکھیں چھوٹی کر کے یہ منظر دیکھا۔ پیشانی کی سلوٹیں جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، چہرے کے تاثرات سپاٹ تھے۔ فی الوقت میڈم رشنا کچھ بھی اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی، جبکہ رئیس کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا، صرف اس کا ہی نہیں، فجر کا بھی۔ محبت مائی فٹ، وہ دل ہی دل میں ہنس دی، زخمی ہنسی۔ اس نے ایک نظر شہرام کو دیکھا، دل و دماغ میں جنگ چھڑ گئی۔ ایک کہہ رہا تھا نظر انداز کر دو، جبکہ دوسرا کہہ رہا تھا چیخ پھاڑ کر رکھ دو، ایسا کہ دوبارہ کوئی فجر کو سوچنے کی ہمت بھی نہ کرے۔ جنگ زور پکڑ گئی۔ فجر، خود میں لچک پیدا کرو، مانوس سی آواز گونجی۔ بھاڑ میں گئی لچک، میں ملکہ ملعون ہوں، یہ دنیا اس قابل نہیں کہ اس پر رحم کیا جائے۔ اپنے ذہن میں چلنے والی جنگ کو روکتے وہ شہرام کو دیکھ کر ہولی سے مسکرائی۔ وہ ہنسی جسے دیکھ کر صفدر کو گڑبڑی کا احساس ہوا۔ ایک قدم بڑھا کر وہ قریب آئی۔ کھڑے کھڑے سب کہہ دو گے، گھٹنوں پر نہیں آؤ گے؟ اس نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائیں۔ شہرام کے ساتھ ساتھ باقی اسٹوڈنٹس بھی حیران رہ گئے۔ وہ جو سخت سست سننے کی امید کر رہے تھے وہ سب یکدم سنجیدہ ہو گئے۔ اگر وہ ریگولر اسٹوڈنٹس ہوتے تو کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرتا۔ ڈپارٹمنٹ میں یوں کھلے عام پرپوز کرنا الاؤڈ نہیں تھا، پر چونکہ ان کی ڈگری مکمل ہو چکی تھی تو کیوں نہ رسک لے لیا جاتا۔ شہرام حیرت سے مسکرایا اور پھر اس نے اسبات میں سر ہلاتے، ایک گھٹنا زمین پر ٹکاتے پھول اس کے جانب بڑھایا۔ تم مجھے اچھی لگتی ہو فجر، یہ پھول تمہارے لیے۔
اس نے کوئی بیہودہ بات نہیں کی تھی۔ گلاس ونڈو کے پار بیٹھے رئیس کی آنکھوں میں مرچی سی پھر گئیں۔ وہ سانس روکے سامنے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ دل کی دھڑکن کانوں تک سنی جا سکتی تھی۔ فجر ایک قدم بڑھا کر آگے ہوئی اور پھر اس نے شہرام کی جانب جھکتے ہوئے زہر کھند لہجے میں کہا، اوقات سے اونچے خواب نہیں دیکھتے، یہ بینائی چھین لیتے ہیں۔ شہرام کا پھول والا ہاتھ ہوا میں ہی رہ گیا۔ اس کا چہرہ سرخ پڑا۔ اوقات میں رہنا سیکھ لے شہرام صاحب، یہ عادت ہمیں بہت ساری تکلیفوں سے بچا لیتی ہے، اس نے سیدھے ہوتے کہا اور پھر ایک نخوت بھری نگاہ تماشائیوں پر ڈالی، پھر دونوں ہاتھوں سے اپنا گاؤن اٹھاتی گردن اکڑا کر وہاں سے نکل گئی۔ لڑکیاں اب سے محبت پر نہیں روئیں گی۔ رئیس نے دیکھا، سنا اور پھر آنکھوں کی چمک نے واضح ہونا ضروری سمجھا۔ اس کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ ابھر گئی۔ وہ شکاری تھا، کھلاڑی تھا، یقیناً یہ کھیل مزیدار ہونے والا تھا۔ عنکبوت کو اس بار خوبصورت تتلی کا شکار کرنا تھا۔ شہرام کھڑنا اٹھا نہیں پایا، چہرہ خفت سے سرخ پڑ گیا۔ اسے اسٹوڈنٹس نے گھیر لیا۔ واؤ شہرام، تم نے کر دکھایا۔ وہ اسے تنگ کر رہے تھے۔ یونیورسٹی میں پرینک چلتے رہتے تھے، پر اس بار تھوڑے الگ تھے۔ اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی، ایک نظر صفدر کو دیکھا جسے افسوس ہوا تھا۔ صفدر اس کی جانب بڑھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے تسلی دی۔ میں تمہیں بتانا بھول گیا تھا، وہ شادی شدہ ہے۔ اس نے ہولے سے سرگوشی کی۔ شہرام نے بے یقینی سے صفدر کو دیکھا۔ مجھے بھی بعد میں پتا چلا، پر کوئی نہیں، چھوٹا سا پرینک ہی تو تھا، سب جانتے تھے وہ ایسا ہی جواب دے گی۔ صفدر کہہ کر رکا نہیں، پر کوئی شہرام سے پوچھتا کہ گھٹنوں پر لا کر گھٹنے توڑ دینے کی تکلیف کیسے ہوتی ہے۔ انسان اٹھنے کے قابل نہیں رہتا، اور ملکہ ملعون یہ تکلیف دینا سیکھ گئی تھی۔ جاری ہے۔ اوکے فرینڈز، تو اسی کے ساتھ ہمارا 10th ایپیسوڈ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ سو گائز، فائنلی جو فجر کا فیشن شو تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا، اس کا ڈریس کمپلیٹ ہو گیا، اور اتنے اچھے اتنے خوبصورت طریقے سے نور راجپوت نے جو فجر کے ڈریس کا ڈسکرپشن لکھا تھا، میں بہت اچھے سے امیجن کر پا رہی تھی کہ جو ایک وائٹ کلر کا پورا ساڑی اسٹائل گاؤن ہوگا، اس پہ ریڈ دھبے ہوں گے خون کے، سرخ گھونگھٹ ہوگا نیٹ کا، اور اس نے اپنے فیس پہ کیسے میک اپ کیا ہوگا، جو بھی تھا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اور فائنلی رئیس اور فجر کا تھوڑا سا، مطلب فجر کو تو نہیں پتا کہ رئیس کون ہے، بلقیس کا بیٹا کون ہے، واٹ ایور، بٹ فائنلی رئیس کو تو پتہ چلا کہ فجر کے بارے میں 10th ایپیسوڈ میں آمنے سامنے آئے۔ چلو کچھ تو ہمیں پتہ چلا۔ اور اگر بات کریں تو اب فجر کی گریجویشن بھی پوری ہو چکی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ اب اپنے کریئر پہ فوکس کرے۔ ارسل صاحب کی شادی ہو گئی، اور ارسل صاحب کو اپنی حرکتوں سے باز تو آنا نہیں تھا، تو انہوں نے فجر کو زج کرنے کے لیے فون کیا، اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، اس کو اریٹیٹ کرا، اور مطلب مجھے اچھا نہیں لگا وہ کنورزیشن میں جو فجر کا ریئیکشن تھا وہ پرفیکٹ تھا، ایبسلیوٹلی فائن وتھ دیٹ۔ بٹ بھائی چاہیے کیا، تم شادی کر رہے ہو، ٹھیک ہے، فجر نے بتا دیا کہ اس کی شادی ہو چکی ہے، تمہیں تمیز نہیں آئے گی۔ آنیسٹلی جو کچھ مردوں کی ایگو ہوتی ہے، ان کا جو سیلف کنٹرول لیول ہوتا ہے اور ان کا جو اینگر مینجمنٹ کا لیول ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے۔ سو ان کو نا چاہیے ہوتا ہے کہ اگر ہماری جو عورت ہے، انفیکٹ جو فجر تھی، وہ تو کسی بھی طریقے سے ارسل سے منسوب بھی نہیں تھی، ان کا صرف چھوٹا سا ریلیشن شپ چل رہا تھا جو فجر نے اپنی عادت بنا لیا تھا۔ میں جو بات کر رہی تھی، تو بہت کم ہوتا ہے مردوں کا ایگو کا یا کنٹرول کا لیول، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ بھائی اگر یہ عورت ہماری بات نہیں مان رہی ہے تو یا تو اس کو ہم مینٹلی ٹارچر کر رہے ہیں، فزیکلی ٹارچر کر رہے ہیں، یا اس کے کیریکٹر پہ انگلی اٹھا دیں۔ سو وہ تو مجھے بہت ہی گھٹیا ترین حرکتیں لگتی ہیں، اور اسی چیز کو نور نے آئی تھنک جسٹیفائی بھی کرنا چاہا ہے ارسل کے کردار کے تھرو، بیکاز obviously we can see that ارسل is not the main lead of the story۔ مین لیڈ تو ولی ہے، سو ہمیں تو پتہ ہے، بٹ مجھے نا ارسل شروع سے ہی تھوڑا سا عجیب سا لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے جو بھی فجر سے اگر محبت بھی کی تھی، تو اگر کوئی عورت آپ کے پیروں میں بیٹھی ہے تو آپ اس کا پیر چھڑوا کے چلے جاؤ گے، آپ کے فادر اس کو انسلٹ کر کے آپ کے آفس سے نکال رہے ہیں تو آپ اس عورت کی عزت کا بھی احترام نہیں کرو گے۔ سو یہ تو مجھے لگتا نہیں کہ محبت ہوتی ہے، اٹیچمنٹ ہوئی ہوگی ارسل صاحب کو، جو اٹیچمنٹ انہوں نے ایک جھٹکے سے توڑ دی۔ اور اگر فجر نے وہ لڑکیاں موو آن کرتی ہیں نا، تو ان لڑکوں کو بہت مرچیں لگتی ہیں۔ سو یہ بات میں نے زیادہ بول دیا تھوڑا سا، چلیے
تو چلیے اگر ہم آگے بات کریں تو انشاءاللہ فجر سکسیزفل ہوگی، اس اچھی فیشن ڈیزائنر بنے، اور دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے۔ اگر ہم ولی کی بات کریں تو ولی نے عیسیٰ ماموں کو سب بتا دیا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ ولی میں بھی کافی چینجز آ رہے ہیں اور پازیٹیو چینجز آ رہے ہیں کافی سارے، تو وہ مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے۔ ولی اپنے اندر کہیں نہ کہیں فجر سے شروع سے اٹیچ تھا اور اب اور زیادہ اٹیچڈ ہوتا جا رہا ہے، تو وہ بہت اچھی بات ہے۔ جو باتیں عیسیٰ ماموں نے کہیں، مجھے وہ لائنز پڑھنا کافی اچھا لگ رہا تھا۔ ایک لائن ہے جو میں دوبارہ پڑھتی ہوں: وہ لڑکی جو تمہاری منکوحہ ہے وہ تمہارا ایک حصہ ہے، اسے تمہارے لیے بنایا گیا ہے کیونکہ تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ آدم کے لیے ہمیشہ سے حوا کو بنایا گیا، وہ تمہاری محتاج نہیں ہے، تم اس کے محتاج ہو۔ وہ تمہارا سکون ہے، اور اپنے سکون کو کوئی یوں ہی بے آسرا چھوڑ آئے تو پھر بے چینیاں پیدا نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا۔ یہ لائن مجھے بہت زیادہ پیاری لگی اس ایپیسوڈ کی، اور جس طریقے سے عیسیٰ ماموں کا کیریکٹر بھی ڈیولپ ہو رہا ہے وہ بہت اچھا کیریکٹر ہے۔ اگر ہم بات کریں رئیس کی، تو رئیس کا ایسے ابھی ڈھنگ سے کچھ تو میجر بتایا نہیں گیا، بٹ مجھے لگ رہا ہے رئیس تھوڑا سا پرابلم کریٹ کرنے والا ہے، بیکاز جو رئیس جیسے کیریکٹرز ہوتے ہیں نا باقی ناولس میں اگر ہم دیکھیں تو وہ کچھ پرابلمس اپنے آپ سلجھا بھی دیتے ہیں اور کچھ پرابلمس ایسے کریٹ کر دیتے ہیں جو ایسا لگتا ہے بھائی کیوں ہے یہ، کیوں کر رہے ہو ایسا۔ رئیس ان والے کیریکٹرز میں سے ہونے والا ہے۔ باقی مجھے فلک بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہے، جو فلک کے ساتھ رئیس کا بیہیویئر ہے وہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ آئی کین ریلیٹ ٹو فلک، اور کچھ مومنٹس ہوتے ہیں ایسے جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہاں اس کریکٹر کے ساتھ ہم ایسے، تو جس سے فلک ایموشنل ہے، ایموشنلی ورنریبل ہے، اور اس سے تو اس کی فیملی نے کوئی اس کی اجازت مانگی نہیں تھی نا، بس رئیس سے بچپن میں اس کی منگنی کر دی۔ اور جب کوئی لڑکی کی بچپن میں شادی ہو جاتی ہے یا منگنی ہو جاتی ہے نا، وہ بچپن سے ہی اسی آدمی کو سوچ رہی ہوتی ہے۔ اب دیکھو فجر از ڈفرینٹ، فجر کو بتایا بھی گیا کہ ٹھیک ہے تمہارے لیے 14 سال کی تھی فجر جب اس کو بتا دیا گیا تھا کہ تمہارے لیے کوئی اور ہے، تم کسی اور کی امانت ہو۔ بٹ جو فجر جیسے لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے باغی ٹائپ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے تو چلو ایزی ہو جاتا ہے سب ہینڈل کرنا، بٹ اگر ہم اپنی فلک جیسی بات کریں وہ بہت زیادہ ایموشنلی ورنریبل ہوتے ہیں۔ ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جس کے خواب انہوں نے ساری عمر دیکھے ہیں، جن سے ان کو منسوب کر دیا گیا تھا، تو یار مت کیا کریں ایسے، پھر یا تو بچپن میں منگنی یا شادی نہ کیا کریں، اور اگر کر دیتے ہیں تو پھر اس کو نبھانے کی بھی ہمت کرا کریں۔ اگر ہم رئیس کی بات کریں تو وہ تو فلک سے ویسے بھی ایج میں کافی بڑا تھا، میچور تھا، تو پھر وہ تو منع کر سکتا تھا۔ اب دیکھو اگر جیسے فلک بتائی تھی کہ اس کا کوئی فائدہ ہوا ہے، تو اگر رئیس نے کسی فائدے کے لیے یہ انگیجمنٹ یا جو بھی رشتہ کیا تھا تو پھر تو یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے نا۔ آپ نے اس لڑکی کو تو ایموشنلی ہرٹ کر دیا، وہ بات غلط ہو جاتی ہے۔ باقی ناول تو مجھے کافی انٹرسٹنگ اور انگیجنگ لگ رہا ہے۔ اب کے جو ایپیسوڈس ہیں گائز تھوڑے سے بڑے ہو جائیں گے، تو میں بھی کوشش کروں گی کہ میں پارٹس میں ڈیوائڈ کر دوں۔ 100 سے اوپر چلے گئے ہیں PDF کے جو پیجز ہیں، اور پھر میرے لیے بھی تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے ایک ویڈیو میں سب کچھ ڈالنا، اور میں تھک جاتی ہوں پھر تھوڑا سا ریکارڈ کرتے کرتے۔ اور چلو میں ریکارڈنگ کر بھی لوں تو بیک گراؤنڈ نوائز جو ہوتا ہے نا، مجھے لگتا ہے بالکل شانتی ہو، پیچھے سے کوئی آواز نہ آ رہی ہو، اور جب پیچھے سے کوئی بھی نوائز آتا ہے تو مجھے بہت زور سے غصہ آتا ہے۔ اگر ویکلس کی بھی نوائز آ رہی ہے، بائی چانس اگر کوئی بھی بلٹ بھی یہاں سے گئی ہے یا کوئی بھی کار کا بھی ہارن کا ساؤنڈ آ رہا ہے، تو پھر مجھے ایسا لگتا ہے بھائی میں یہ لائن دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں، بیکاز اگر ہم کسی بھی وقت یہاں پہ کر لیں نا، جس ایریا میں رہ رہی ہوں، آپ کو کار بائک کی نوائز آئے گی، وہ باہر روڈ کا شور ملتا ہی رہے گا۔ اس کا تو میں کچھ نہیں کر سکتی، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ تھوڑا اس ٹائم میں کیا کروں کہ شور نہ آئے۔ باقی آپ بھی تھوڑی سی کوشش کر دیا کیجیے کہ بیک گراؤنڈ نوائز کو اوائڈ کر دیں۔ اوکے فرینڈس، تو آپ ملیں گے اگلی قسط میں، تب تک کے لیے آپ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ہمارے انسٹاگرام پیج کو فالو کر لیجیے، اپنے فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ ہمارے چینل کو شیئر کر دیجیے، اینڈ ہماری ویڈیوز کو لائک کر دیا کیجیے، اینڈ ہماری انسٹاگرام ریلز اور یوٹیوب شارٹس بھی دیکھ لیا کیجیے، آپ کو وہ بھی کافی انٹرسٹنگ لگیں گے یار، ناول بیسڈ ہوتے ہیں سارے۔ تو اچھا، آپ کو میں ناول ریکمنڈیشن کر دیتی ہوں اپنے چینل پہ، جو اچھی ناول ہیں جو میری پرسنل فیوریٹ بھی ہیں۔ تو ایک تو ہے میں ایک جگنو بائی میمونہ نصر اللہ، بہت اچھی ناول ہے گائز، کافی زیادہ انڈر ریٹڈ ناول ہے، بٹ مجھے بہت پسند ہے۔ میں نے جب پڑھی تھی یہ ناول، میں نے جب یہ ناول شروع کی تھی نا، تو مجھے لگا تھا کہ کوئی لو اسٹوری ہوگی،
لیکن اگر میں آنیسٹلی بتاؤں تو اٹس ناٹ مور آف اے لو اسٹوری، یہ بہت زیادہ ریئلٹی بیسڈ اسٹوری ٹائپس ہے. مطلب ریئلٹی میں بھی ایسے انسٹانسز لڑکیوں کو فیس کرنے پڑ جاتے ہوں گے. جو اس کی مین فیمیل لیڈ ہے وہ مریم ہے، مریم عالم، اینڈ دین بعد میں مریم میر بن جائیں گی وہ. سو آپ اس کی اسٹوری دیکھیے گا، ناول سنیے گا اور انجوائے کیجیے گا. ایک اور ہمارے چینل پہ ابھی کمپلیٹ اپلوڈیڈ ہے جو ہے حجاب، بہت اچھی ناول ہے، آمنہ خان نے لکھی ہے اینڈ آپ کو کافی پسند آئے گی. اور ایک ناول ہے، اگر آپ کو تھوڑا سا رومانس پڑھنے میں مزہ آتا ہے، اور لو اسٹوریز ہیں، ملٹیپل لو اسٹوریز ہیں اس میں. تو محبت دل پہ دستک، محبت دل پہ دستک میں شاید 4-5 تو ایسے کپلز ہیں جو مین کپل ہیں، وہ ہیں تھبا نوفل، زوہا اینڈ موید، انس اینڈ نگین، اینڈ دین اس کے بعد ایک جالے اور شمائل. یہ چاروں مین کپلز ہیں، اور بھی چھوٹی موٹی کپلز ہیں جو کزنس والے ہیں. بہت اچھی اسٹوری ہے، اور اب آپ پوری سنیے گا اور آپ اینڈ اپنے ویوز کو ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. گائز آپ کامنٹس بہت کم کرتے ہو، آپ کامنٹس کیا کیجیے تاکہ میں بھی آپ کا پوائنٹ آف ویو سمجھ پاؤں، اور آپ بھی بتایا کیجیے کہ آپ کو ہماری نیریشن کیسی لگ رہی ہے. سو چلیے فرینڈس، اب ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. سو ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ یور لو ونس. خدا حافظ.